لیکن در دولت کا جھاڑو کس بھی ہو جاؤں تو یہ موقع ہاتھ آئے کہ خاک پائے محبوب کو کہل البشر بناؤں. بقول گر دست دہد خاک کفے پائے نگارم، گر دست دہد خاک کفے پائے نگارم، بر لوح بشر خط غبارے بنگارم، بر لوح بشر خط غبارے بنگارم. اس احتجاج کا ظاہری نتیجہ یہ ہوا کہ بعض حرکات خلاف عادات ایسے بھی سرزد ہوئے کہ جن کے وقوع سے خود مجھ کو شرم و ندامت ہوتی تھی، لیکن اسی کے ساتھ یہ کیفیت ہو گئی کہ جس چیز کو حضور کے ساتھ منسوب پایا اس سے دل بستگی ہوتی تھی. چنانچہ 15 تاریخ کو میلہ دیکھنے شاہ اویس گیا. یہ مقام آستانِ وارسی سے قریب 2 فرلانگ کے ہے. علاوہ دیگر تماشوں کے وہاں یہ کرشمہ بھی دیکھا کہ ایک ارادت مند حضور کی خدمت میں تہبند جو ہے پیش کرنے جاتا ہے، مگر شان یہ ہے کہ باجا اور قوالی کے علاوہ ہزاروں آدمیوں کا مجمع بھی ہمراہ ہے. چونکہ اس مجمع کو حضور سے خاص نسبت تھی لہٰذا مجھ کو بھی دلچسپی معلوم ہوا، اور تہبند کے ساتھ جب قریب آستان اقدس پہنچا تو دفعتاً یہ ہوش آیا کہ تم سرے فروش غلاموں کے دوست بدوش رہنے کے متمنی بھی ہو، اور بلحاظ مشرب اس کا بھی دعویٰ ہے کہ من قبلہ راست کردم، من قبلہ راست کردم بر سمت خوش ادائی، من قبلہ راست کردم بر سمت خوش ادائی، اور یہاں سرے چما و شوق برہنا پائی. لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ عرض پاک پر جوتا پہن کر چلنا اور پیشوائے برحق کے حضور میں ٹوپی پہن کر جانا شریح بے ادبی اور بہت بڑا قصور ہے. چونکہ افضال وارسی شامل حال تھا، میرا یہ خیال پختہ ہو گیا اور اسی وقت جوتا بھی وہیں چھوڑ دیا اور ٹوپی بھی پھینک دی، اور اس مجمع کے ہمراہ سرکار عالم پناہ کے حضور میں حاضر ہوا. اور جب وہ تہبند پیش ہو گیا تو میں اسی ہیئت قضائی سے درگاہ آیا. شاہ فضل حسین صاحب سے اپنی انتشاری کیفیت اور اضطراری حالت بیان کی کہ اب انتظار کی طاقت نہیں، دل بے قرار اور بار بار یہی اصرار کر رہا ہے، لہذا حزب ہدایت والد مرحوم پہلے سے بھی مصمم ارادہ تھا، لیکن آج مستقل طور پر یہی تمنا ہے کہ سرکار عالم پناہ کا فقیر ہو جاؤں. گو عمر کے لحاظ سے مجھ کو تجربہ بہت کم ہے، مگر روزمرہ کے واقعات دیکھ کر دنیائے بے ثبات اور تعلقات دنیائے بیقار بلکہ باعث آزار ہے. بقول جہاں وقار جہاں جملہ ہیچ در ہیچ است، ہزار بار من ای نقطہ کردم تحقیق، ہزار بار من ای نقطہ کردم تحقیق. شاہ صاحب موصوف نے فرمایا کہ ہنوز افوان سباب ہے، تہبند پوش ہونے کا ارادہ نہ کرو. لیکن جب میں نے اصرار کیا تو ممدوح نے رحیم شاہ صاحب کو بلا کر کہا کہ یہ تہبند کے طلبگار ہیں. وہ سرکار میں گئے اور واپس آ کر کہا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی نہیں، یہ لڑکے ہیں. یہ پنج شنبہ کا واقعہ ہے کہ میری درخواست بارگاہ وارسی میں نامنظور ہوئی تو مایوس ہوا، لیکن اضطراب قلب سے تمام شب بے قرار رہا. کبھی والد محروم کی برزخ قائم ہو گئی تو ان سے عرض کیا کہ یہ عبد ذلیل ہنوز آپ کی ہدایت کی تعمیل نہ کر سکا، مجبور ہوں کہ سرکار عالم پناہ منظور نہیں فرماتے. اور کبھی بکمال خضوع حضور اقدس سے رجوع کی. منتظر عذاب لب آمد نفس، ایز تو فریاد رس. اور بادشاہ تو پنجتن پاک کا یادگار اور قائم مقام ہے. بادشاہ تو پنجتن پاک
کا یادگار اور قائم مقام ہے، اور وارث عالم تیرا نام ہے۔ تیرے چشمہ فیض و انعام سے خاش و عام ہمیشہ فائز المرام ہوئے، لیکن افسوس یہ غلام شومائی قسمت سے ہنوز محروم و ناکام ہے۔ حتیٰ کہ جمعہ کا دن اسی حالت میں گزرا کہ ننگے سر پاں برہنہ پریشان پھرتا رہا، مگر 8 بجے شب کو بخت خوابیدہ بیدار ہوا کہ رحیم شاہ صاحب آئے اور شاہ فضل حسین شاہ صاحب سے کہا کہ بھائی وہ خان صاحب کہاں گئے؟ سرکار ان کو بلاتے ہیں۔ اس وقت میں جنوبی دالان میں کسی کتاب کا جو ہے مطالعہ کر رہا تھا کہ یہ مژدہ سن کر مسرور ہو گیا اور دل میں کہا کہ بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے بندہ نواز نے مجھ کو یاد فرمایا۔ شکر خدا کہ از مدد بخت کار ساز، برحسب مدواست ہما کاروبار دوست۔ اسی وقت شاہ فضل حسین شاہ صاحب نے مجھ کو بلا کر فرمایا کہ تہبند لے کر جاؤ۔ میں فوراً تہبند مائے لنگوٹ اور رومال کے لے کر بارگاہ وارسی میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ کمرہ میں حضور کے پاس رحیم شاہ، نور محمد شاہ، قاضی بخشی سلی اور بادشاہ حسین خان حاضر ہیں۔ میں نے تہبند پیش کیا، جناب والا نے وہ تہبند زیب جسم فرمایا اور اپنا مستمل تہبند و لنگوٹ مجھ کو مرحمت فرما کر جو ہے ارشاد ہوا کہ باندھ لو، اور نور محمد شاہ سے خطاب ہوا کہ ان کو لنگوٹ کی گرہ بتا دو۔ چنانچہ جس وقت وہ لنگوٹ اور تہبند باندھ کر قدم بوش ہوا تو ہیبت حق سے مجھ کو پسینہ آ گیا۔ حضور نے متبسم فرمایا اور ارشاد ہوا کہ بادشاہ حسین یہ فقیر کا بیٹا ہے، یہاں اگر نہ آتے تو قیامت میں کھچے پھرتے۔ آج سے اس کا نام اوگھٹ شاہ ہے۔ اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سوال نہ کرنا اور مونڈے کرسی تخت پلنگ پر نہ بیٹھنا اور بچھرانی میں اپنے باپ کی قبر پر رہنا اور کہیں نہ جانا، جب آؤ تو یہیں آؤ، کسی کے مکان پر ہمیشہ نہ رہنا۔ پھر رحیم شاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان کو تعلیم دے دو۔ رحیم شاہ نے جو ہے عرض کیا کہ میں اس لائق کہاں؟ تب حضور نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ، تم کو تعلیم کی ضرورت نہیں، تم فقیر کے بیٹے ہو اور اب ہمارے فقیر ہو گئے۔ اور پھر اسی جملہ کو بادشاہ حسین خان سے بھی یوں فرمایا کہ یہ فقیر کے بیٹے ہیں اور اب یہاں فقیر ہو گئے، ان کو رموز فقر کی تعلیم ضروری نہیں، ان سے خطا نہ ہوگی۔ اور مجھ سے ارشاد ہوا جاؤ، محبت رکھنا، وہاں تو بہت مرید ہیں۔ میں قدم بوش ہو کر درگاہ میں آیا تو مجھے تہبند پوش دیکھ کر شاہ فضل حسین صاحب بہت خوش ہوئے۔ صبح کو حاضر ہوا تو عرض کیا کہ والد کی قبر ایک غیر آباد مسجد کے احاطہ میں ہے جس میں حجرہ بھی نہیں۔ سرکار عالم پناہ نے فرمایا کہ کوئی رہے یا نہ رہے تم جا کر وہی رہو اور وہی تمہارے لیے حجرہ ہے۔ جس وقت حجرہ بن جائے گا کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اور بعد چند شاد کے ساتھ ہوا کہ اب جاؤ شعر کرو۔ اس فرمان وارسی کے آخری حصے کا مفہوم میں یہ سمجھا کہ سیر کرنے سے تماشا دیکھنا مقصود نہیں، بلکہ مشاہدات خلق سے معلومات حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ اس روز میں نے یہی کام کیا کہ پہلے معمر فقراء وارسی سے ملا اور گہری نظر سے ان کا طریق و معاشرت دیکھا اور ان کے نشاہ بغوث دل سے سنی، نصیحتیں ان کی بغوث دل سے سنی اور ان سے سرکار عالم پناہ کے وہ حالات و واقعات معلوم ہوئے جو میرے واسطے مکمل دستور العمل کا حکم رکھتے تھے۔ الہذا ایسے اخوان ملت سے بھی ملاقات ہوئی جن کو خدمت کا شرف حاصل تھا اور حاضر باز تھے۔ ان سے آستان اقدس کے وہ قواعد معلوم ہوئے جن کی تعمیل حاضرین کو مفید اور لازمی تھی، اور واقعات حاضری اور خدام کے خاص نام بھی
بتائے اور انہوں نے خوشنودی مزاج کے ظاہری طریقے سمجھائے، اور وہ امور جو مشربی لحاظ سے ممنوع تھے ان سے بھی آگاہ کیا۔ غرض اس تبادلہ خیالات سے مجھے کسی قدر مشربی معلومات بھی ہو گئی، اور اس کا اندازہ تو بخوبی ہو گیا کہ طریقہ وارسی عین عشق اور غلامان وارسی کا سرمایہ ناز صرف محبت ہے، اور جملہ حلقہ بغوش بقدر حیثیت و استعداد محبت کا جوش رکھتے ہیں، اور ان کی ترقی ان کے اخلاص پر منحصر ہے، بلکہ ان کی ریاضات و عبادات بھی اصولاً محبت ہی سے ماخوذ ہے۔ الغرض ستارہ تاریخ کا پورا دن برادران طریقت کی ملاقات اور صحبت میں گزرا۔ بعد مغرب دیکھا کہ بارگاہ وارسی میں غیر معمولی روشنی ہے اور مخصوص ارادت مند جمع ہے۔ تھوڑے عرصے میں حضور اپنے بستر پر بیٹھ گئے اور آپ کے سامنے چند منٹ قوالی ہو کر حضرت سیدنا قربان علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کا کل ہوا، اور ماں بعد آتش بازی چھوٹی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میلہ ختم ہو گیا۔ رات کو میں درگاہ میں آ کر سو رہا، صبح کو آستانہ اقدس پر حاضر ہوا تو دوسرا منظر تھا کہ کوئی اپنا اسباب باندھنے میں مصروف، کوئی سواری کے لیے کوشاں۔ غلامان وارسی اپنے آقائے ذی مرتبت سے رخصت ہو کر جوق در جوق آ رہے ہیں اور آپس میں مل کر ایک دوسرے کو الوداع کہتا ہے، حتیٰ کہ مجھ کو بھی نور محمد شاہ خادم خاص نے رخصت کرایا، اور اس وقت ارشاد ہوا کہ ان کو کھڑاؤں کے لیے دام دے دو۔ خادم نے 4 آنا مجھ کو دیے، پھر فرمایا کہ رومال کے لیے بھی پیسے دے دو۔ چنانچہ 4 آنا رومال کے واسطے بھی پائے۔ پھر ارشاد ہوا کہ تمہارے مکان سے ریل کتنی دور ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 20 کوس، اور اونٹ گاڑی سے جاتے ہیں۔ فرمایا اونٹ گاڑی کا کرایہ بھی ان کو دے دو۔ غرض 9 آنا کرایہ گاڑی بھی مجھ کو مل گئے، اور قدم بوس ہو کر رخصت ہوا۔ مراد آباد میں آ کر رومال لے لیا اور کھڑاؤں بھی خرید کی، لیکن کھانے کے واسطے 1 پیسہ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ یہ بہت ہی نوٹس والی بات ہے، پوائنٹڈ ہے۔ کھانے کے واسطے 1 پیسہ بھی نہیں دیا گیا تھا، اس لیے تیسرا فاقہ تھا جو بچرائیوں پہنچا اور بموجب ہدایت سیدھا مسجد سہراب شاہ میں گیا۔ یہ مسجد بستی کے باہر اور شکستہ ہونے کی وجہ سے غیر آباد تھی، جس کے افتادہ حصار میں دروازہ بھی نہ تھا۔ صحن میں بکثرت جو ہے گھاس اور درخت تھے، اس خوف سے نہ کوئی اس میں نماز پڑھتا تھا نہ اذان ہوتی تھی، مگر میں نے جا کر پہلا کام یہی کیا کہ اذان دی اور جو گھاس تھے اس کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک خدشہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے وارث دارین نے، سرکار عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے رومال اور کھڑاؤں کی خریداری اور اونٹ گاڑی کے کرائے کے واسطے تو 1 روپیہ سے زیادہ مرحمت فرمایا، لیکن خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی جو انسان کی ضروری حاجت ہے، اس کے مصارف کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ کھڑاؤں کا فوراً خریدنا ضروری نہیں معلوم ہوتا، کچھ روز ننگے پاؤں بھی پھر سکتا تھا۔ اونٹ گاڑی کا کرایہ اس کی بھی ایک فقیر کے واسطے حاجت یوں نہ تھی کہ پیدل چلتا، جیسا بعد میں بارہا ہوا۔ خصوصاً رومال جس کا ہونا اور نہ ہونا مساوی ہے، لیکن انما ان غیر ضروری چیزوں کا خیال تو اس اہتمام سے فرمایا، مگر کھانا جس کا انتظام لازمی تھا اور جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس اہم حاجت کا لحاظ نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 فاقہ راستے میں اور 4 فاقہ بچرائیوں پہنچ کر مسلسل ہوئے۔ لہذا اگر یہ کہیں کہ سہون ایسا ہوا
تو ہمارے عقائد کی منافی ہے، اور اگر عمدن کہا جائے تو باعتبار بشریت ہم دریافت کریں کہ اس میں کیا مصلحت تھی۔ میرا خیال یہ ہے، سرکار حاجی اوگھڑسا صاحب واسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ مصلحت وارثی سے کما حق کا ہوا آگاہ ہونا تو محال ہے، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مشربی دستور العمل میں پہلی اور لازمی شرط توکل ہے۔ کیا ہے؟ پہلی اور لازمی شرط توکل ہے، اور ہر چند متوکل کے جملہ حاجات محول با خدا ہوتے ہیں، مگر نظر غیر سے دیکھا جائے تو حاجات کے بھی اقسام ہیں۔ بعض حاجتیں ایسی ہیں جن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور لیکن فوراً ان کا سامان فراہم نہ ہونے سے مضطر و بے قرار بھی نہیں ہوتا۔ البتہ رزق حیات انسان کے واسطے ایسی مخصوص چیز ہے جس کی ہر فرد و بصر کو روزانہ حاجت ہوتی ہے، اور یہ حاجت ایسی اہم اور خیالات کو منتشر اور متزلزل کرنے والی ہے کہ جس کی تلاش میں اکثر غیر خدا کی بھی استناعت چاہتا ہے، اور پھر اس استرار سے زمرہ متوکلین میں اس کا شمار نہیں رہتا۔ اور اگر فضل الہی شامل حال ہے کہ یہ حاجت پیش آنے پر پائے استقلال کو لغزش نہ ہوئی اور انسان صابر و قانع رہا، تو وہی انسان در حقیقت انسان اور صاحب ایمان و ایقان ہیں، کیونکہ حکم خداوندی ہے فتوکلوا ان کنتم مومنین، فتوکلوا ان کنتم مومنین کی وہ تعمیل کرتا ہے۔ اسی واسطے پیشوائے برحق نے اپنے فقراء تہبند پوش کو اصل توکل کی متواتر ہدایت فرمائی ہے اور کہ اپنے پیٹ کے واسطے کوئی انتظام نہ کرو، قسمت رازق العبد پر راضی رہو۔ چنانچہ آپ کے ملفوظات میں ہیں کہ فقراء کو حضور نے بصراحت اس کی ہدایت فرمائی کہ بے طلب دعوت کا کھانا کھایا کرو، جس کا ذکر آئندہ بالتفصیل آئے گا۔ چنانچہ معلم حقیقی نے محض اپنی شفقت سے روز اول وہی سبق مجھ کو دیا جو کتاب العشق والمحبت کا پہلا باب ہے، اور جس کو یاد رکھنا واجب اور تمام عمر جس کی تعمیل کرنا میرا فرض عین تھا۔ پیٹ بھرنے کے واسطے کبھی کوئی چیز خرید نہ کرو، اور چونکہ قانون مشرب میں یہ شرط قطعی تھی تو ہادی کامل نے میرے واسطے اپنے اس حکم خاص کا علمدار آمد اسی روز سے مناسب تجویز فرمایا جب تہبند دے کر مجھ کو دیوا شریف سے رخصت کیا۔ لہٰذا میں اپنے آقائے نامدار کے ہزار احسانات میں سے پہلے اس احسان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہادی کامل نے کیسے خوبصورت پیرایا میں سمجھا دیا کہ خورد و نوش کھانے پینے کا انتظام مشرب فقرائے تہبند پوش کے منافی ہے۔ چنانچہ میرے رازق حقیقی نے مجھ کو ہمیشہ دعوت کا کھانا کھلایا، اور اتفاق سے اگر دعوت نہیں ہوئی تو فاقہ نصیب ہوا، اور جو اس کے مطبق قدرت میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اور الحمدللہ کہ آج تک چولہا بنانے کی نوبت نہیں آئی، اور اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ پہلے میری دعوت ایذا اور احباب نے نہیں کی بلکہ غیر شخص کو اس کا خیال ہوا، باوجود کہ خاص عزیزوں کو میرا فقیر ہو کر آنا معلوم ہوا، مگر کھانا مجھ کو ایک جولاہے نے کھلایا۔ اس سے یہ بھی سبق حاصل ہوا کہ عزیزوں سے اعانت کا خیال شریح دھوکہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 4 روز سے مسجد میں مقیم تھا، اور اس دوران میں کسی سے ملاقات اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہاں کوئی آتا نہ تھا، نہ مسجد سے باہر گیا۔ میں 7واں فاقہ تھا کہ عصر کے وقت اذان کی آواز سن کر اعلیٰ بخش نور باف نماز پڑھنے آیا اور مجھ سے دریافت کیا کہ میاں صاحب آپ کا مکان کہاں ہے؟ میں نے کہا پورب میں، لیکن بعد
نماز کے جب اس نے باغور دیکھا تو عذر خواہ اور فوراً جا کر ماموں اشفاق حسین صاحب سے میرا حال بیان کیا۔ ماموں صاحب نے میرے مجلے بھائی ڈاکٹر قمر الدین کو بھیجا۔ جس وقت وہ مسجد میں آئے میں احاطہ کی گھاس صاف کر رہا تھا۔ بھائی صاحب نے کہا کہ یہ کیا صورت بنائی ہے؟ اگر ایسی فقیری کرنا ہے تو بشرائن سے نکل جاؤ۔ پہلے تو میں خاموش رہا۔ جب یہ اصرار جواب طلب کیا تو میں نے کہا آپ تشریف لے جائیے، مجھے نہ عزت کا خیال ہے نہ ذلت کا ملال، بلکہ آپ سے بھی نہ کوئی واسطہ ہے نہ سروکار۔ الحمدللہ کہ قید تعلقات سے رشتہ غار ہو کر اب ننگ و ناموش سے کلیتاً دستبردار ہوں۔ بقول ناموش چند سالہ ازداد نیک نام، ناموش چند سالہ ازداد نیک نام، در راہ جام و شاہ کی مہر و نہاد ایم۔ بھائی صاحب نے فرمایا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ ماموں صاحب بلاتے ہیں، گھر چلو، آرام سے رہو۔ اس ویران مسجد میں قیام کا باعث تکلیف بھی ہے اور نام بھی بدنام ہوگا۔ میں نے کہا بھائی میرے واسطے ساہی سے بہتر اس کوچہ کی گدائی ہے۔ جب تکلیف و راحت کا احساس نہیں تو پھر نہ آپ کی شخصیت کا پاس ہے اور نہ ماموں صاحب کی ثروت سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ ہے۔ ہر چند کے نہ مجھ کو فقر کا دعویٰ ہے نہ متوکل ہونے کا مدعی ہوں۔ البتہ اس ہفتہ میں یہ انقلاب ضرور ہوا کہ پہلے بدر الدین نام تھا اور اب بارگاہ وارثی سے اوگھٹ شاہ کا خطاب ملا ہے، لہذا معاف فرمائیے کہ ماموں صاحب کا بھروسہ اس مقدس فرقہ کے خلاف ہے۔ بھائی صاحب نے جب یہ بے التفاتی دیکھی تو مجبور ہو کر واپس گئے اور رات کو اسی نور باف نے میری دعوت کی، اور پھر یہ سلسلہ ایسا جاری ہوا کہ ہفتہ میں شاید دو روز فاقہ ہوتا ہو، ورنہ 5 روز ضرور دعوت ہونے لگی۔ اور اس ویران مسجد میں رازق العباد نے میری پرورش کا یہ سامان کیا کہ لوگ میری تلاش میں آتے اور بااصرار تمام اپنے مکان پر لے جاتے اور کھانا کھلاتے۔ لیکن جب سے میرا قیام مسجد میں ہوا اور 5 وقت اذان ہونے لگی اور وضو کے لیے پانی بھی بھر دیا کرتا تھا اور خشو خاصاک سے صحن اور احاطہ بھی پاک ہو گیا تھا، تو بعض وقت وہ جلاہے جو مسجد کے قریب رہتے تھے آنے لگے، مگر میں نے یہ روس اختیار کی کہ بستی میں کسی سے ملنے نہیں جاتا تھا، بلکہ زیادہ وقت مسجد کی خدمت احاطہ کی درستی میں صرف کرتا۔ اگر بہت دل گھبراتا تو جنگل کی طرف سے جو ہے چاندے پیر اور لطیف سا اور جھڑیا پیر کے مزار پر گیا یا حضرت صاحب ولایت کے آستانے پر حاضر ہوا، اور پھر اسی طرف سے مسجد میں واپس آیا اور شب کو جنوبی در کے سامنے سو رہتا تھا۔ اسی طرح سے جب 5 ماہ سے زیادہ گزر گئے اور حضرت صاحب ولایت کے عرس کا زمانہ قریب آیا تو میں نے بچرائیوں سے خدا کے بھروسے پر پیدل سفر کیا اور بعد قطع منازل جو ہے میں دیوا شریف پہنچا۔ پہلے آستانے وارسی پر حاضر ہو کر قدم بوس ہوا اور حسب دستور جناب حضور نے وہی فرمایا کہ درگاہ میں قیام کرو۔ چونکہ واقف ہو چکا تھا اس لیے بغیر کسی کی رہنمائی میں درگاہ میں آیا اور شاہ فضل حسین صاحب سے ملا اور شاہ صاحب نے بکمال سبقت مجھ کو مہمان کیا۔ چونکہ شاہ صاحب رئیس اور قصبہ کے نمبردار تھے اور آبائی جائیداد اور زمینداری آپ کے قبضے میں تھی، اس لحاظ سے موصوف جی وجاہت اور سربراہ آوردہ شخص تھے، اور یوں تو عموماً ہر ایک کام شاندار ہوتا تھا، لیکن عرس حضرت صاحب ولایت صاحب ہمیشہ اپنے بہت کشادہ پیشانی سے کیا، جس میں باورچی خانہ کا انتظام بہت وسیع پیمانے پر ہوتا تھا۔ علاوہ ان کے مہمانوں کے آستانے وارسی کے بھی جملہ مہمان تا اختتام عرس انہی کے مہمان ہوتے تھے۔ قطع نظر اس کے رفائی اور سہروردی آزاد فقراء کی کثیر جماعت آتی تھی، جس کے ہر فرد کو حسب دستور جو ہے کھانا روزمرہ دیے جاتے تھے اور جملہ دکانداروں کو کھانا ملتا تھا، اور بطور تبرک بستی کے تمام مسلمانوں کو کھچڑی تقسیم ہوتی تھی، اور بعد جو ہے کہ 5 روز کی مہمانداری کے
جو ہے 12 تاریخ کو بھنڈارے کی ایک تقریب ایسی معین ہوئی ہے کہ جس کا صرفہ بھی کم نہیں، ہر چند یہ بھی بھنڈارا انہی آزاد فقراء کے لیے ہوتا ہے، مگر یہ دیکھا کہ حسب مدارس ان کے حصوں کی تعداد بھی معین تھی، کسی کو 10 کسی کو 5 کھانے دیے جاتے تھے، الہذا وال بھی زیادہ آتے تھے اور ان کا بھی بجائے خود ایک معقول خرچ تھا، حالانکہ بظاہر شرکت عرس کے لیے حاضر ہوا تھا، مگر مقصود میرا صرف سرکار عالم پناہ وارث پاک کی زیارت تھی اور وہ نصیب ہوئی، بلکہ اس موقع پر بعض ایسے اخوان ملت سے بھی ملاقات ہو گئی جن سے پہلے نہیں ملا تھا، اور یہ تو روز دیکھتا تھا کہ بلا قید و مذہب پروانہ وار لوگ آتے تھے اور حلقہ غلامی میں داخل ہوتے تھے، اور ان کی استعداد کے لحاظ سے ان کو ہدایت بھی ہوتی تھی۔ اگر کسی کو پیشوائے برحق نے ذکر و شغل کا کوئی قاعدہ تعلیم فرمایا تو کسی کو حفظ و اوقات کی تاکید ہوئی، کسی کو گوشہ نشین کیا، کوئی سیاحت عرب کے لیے بھیجا گیا، لیکن محبت کی ہدایت ہر فرد کو ضرور ہوتی تھی۔ جب عرس ختم ہوا تو حضور نے 18 سوال کو مجھے بھی رخصت فرمایا اور ارشاد ہوا کہ میلہ میں آنا۔ میں دیوا شریف سے بچرائیوں آیا اور بدستور سابق مسجد میں قیام کیا، اور 6 ماہ کے بعد بالغرض شرکت میلہ کاتب بچرائیوں سے پاپیادہ 14 جمادی الاول 1315 ہجری کو دیوا شریف حاضر ہوا۔ اس مرتبہ ایک کرشمہ یہ دیکھا کہ بعض حلقہ بغوث ایسے بھی آئے تھے جن کا ظاہری مذہب عیسائی تھا، اور بعض یہودی بھی نظر آئے، بلکہ ایک آتش پرست مسمی دوسا بھائی بھی اسیر زلف وارسی دکھائی دیا، لیکن اصولاً سب کا مصرف چونکہ عین محبت تھا، اس لیے باہمی اتحاد میں کوئی تفریق نہ تھی۔ جس طرح مسلمان محو نجارہ جمال وارسی تھے، اسی طرح ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی پروانے صرف اس بزم احدیت پر نثار ہوتے تھے، اس بزم احدیت پر نثار ہوتے تھے، اور پیشوائے برحق کی عنایت سب کے حال پر یکساں تھی۔ اس طبیب باطنی نے جس کے مرض کے مناسب جو نسخہ تجویز فرمایا وہ اس کو تفویض ہوا، چنانچہ میرے حق میں 18 تاریخ کو سرکار عالم پناہ نے ارشاد فرمایا کہ تم بچرائیوں نہ جاؤ بلکہ اٹاوا میں جا کر دریا کے کنارے رہو، تمہارے پاس کسی کی ڈاک نہیں ہے۔ ہاں، میں نے دست بستہ عرض کیا کہ غلام کو کیا عذر ہے، جو حکم ہو وہ میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، لیکن پھر مصلحت وارسی نے اٹاوا کا قیام کسی وجہ سے وہ جو ہے مناسب نہ جانا، اور 18 تاریخ کو یہ فرما کر مجھ کو رخصت کر دیا کہ تم بچرائیوں جاؤ اور تمہارے باپ فقیر تھے انہی کی قبر پر رہو۔ چنانچہ میں قدم بوس ہو کر بچرائیوں واپس آیا، اور پھر سوال 1315 ہجری میں بدستور حضرت شاہ ولایت کے عرس میں حاضر ہوا، اور جو ہے کہ 18 سوال کو واپس آیا۔ بعد 14 ربیع الاول ثانی کو جو ہے میلہ کاتک میں جب حاضری ہوئی تو علاوہ دیگر مشاہدات کے چند ضروری ہدایات سے مستفیض فرما کر حضور نے فرمایا کہ 18 تاریخ کو رخصت فرمایا ہوں، لیکن بچرائیوں آ کر ایک ضرورت حاضری کی پیش آئی اور خلاف دستور 25 جمادی الاول بچرائیوں سے پیدل روانہ ہوا، اور شاہجہاں پور میں آ کر معلوم ہوا کہ سرکار عالم پناہ موضع بابو پور ضلع سپتا پور میں رونق افروز ہے۔ میں وہاں حاضر ہوا، ضلع سیتا پور میں رونق افروز ہے، میں وہاں حاضر ہوا، اور 5 روز حضور نے وہاں قیام فرمایا۔ اسی دوران میں ایک سب مجھ کو اپنی حالت پر افسوس ہوا اور رو کر عرض کرنے لگا، گدائے کوہ سمایم و حاجت دارین،
گدائے کوے سمایم بحاجت داریم، روا مدار کے محروم اج آستانے بردیم۔ صبح کو قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا حضور کا نام پاک ورد میں ہے۔ ارشاد ہوا کہ آج سے یہ ذکر کیا کرو جو ہم بتاتے ہیں، اور اس کا قاعدہ میں نشست وغیرہ کے تعلیم فرمایا۔ بابو پور سے جناب حضور موضع قبرہ میں بادشاہ حسین خان صاحب تعلق دار مکان پر تشریف لائے۔ میں بھی ہمراہ رقاب تھا، اور بھائی نعمت علی شاہ اور بھائی احد صاحب بھی اس سفر میں ساتھ تھے۔ دوپہر کے وقت سرکار عالم پناہ نے بھائی احد صاحب سے فرمایا کہ تم دارجلنگ چلے جاؤ، دارجلنگ میں جا کر جنگل میں رہو، اور مجھ سے یہ ارشاد ہوا کہ تم نیپال کے پہاڑ پر جاؤ، وہاں تمہارے اور بھی بھائی ملیں گے، اور راجہ کے یہاں سے تمہارے پاس دال اور چاول آئیں گے، اور پتھر کے اوپر پتھر رکھ کر عارضی مکان بنا لینا، عارضی مکان بنا لینا۔ یہ حکم پا کر ہم دونوں قدم بوس ہو کر رخصت ہوئے۔ ہنوز بستی سے تقریباً 2 فرلانگ باہر گئے ہوں گے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ حضور یاد فرماتے ہیں۔ یہ فرمان پہنچا تو واپس آئے اور ارشاد ہوا کہ کھانا کھا چکے ہو یا نہیں؟ عرض کیا کہ ابھی نہیں۔ فرمایا کھانا کھا لو۔ ہم دونوں کھانا کھا کر پھر حاضر خدمت ہوئے۔ اس وقت ارشاد ہوا کہ کل جانا، ٹھہرو۔ صبح کو نور محمد شاہ خادم خاص نے 6 روپیہ اور 1 تھان سفید نین سکھ کا مجھ کو دیا۔ میں نے پوچھا یہ کس واسطے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا جانوں، جا کر سرکار سے دریافت کرو۔ میں اسی وقت حاضر خدمت ہوا اور نور محمد شاہ کا عطیہ جناب والا کے حضور میں رکھ دیا۔ سرکار عالم پناہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں کیوں مرحمت ہوئی ہیں؟ ارشاد ہوا کہ یہ بچرائیوں تک کا کرایہ ہے۔ عرض کیا کہ کرایہ 6 روپیہ اور 6 پیسہ ہے۔ آپ نے خادم سے فرمایا کہ 6 پیسے اور دو، اور یہ سفید کپڑا ان کو نہیں دلوایا تھا، رنگین تہبند دو۔ خادم نے 6 پیسے اور رنگین تہبند بھی مجھ کو دیا۔ تو فرمایا کہ تم بچرائیوں جاؤ اور کہیں نہ جانا، وہیں رہنا۔ تمہارے باپ فقیر تھے، اگر کبھی دل چاہے تو کسی فقیر سے مل آیا کرو یا کسی عرس میں چلے جایا کرو۔ اسی عرصہ میں بھائی احد صاحب حاضر ہوئے اور ان کو وہی حکم ہوا کہ دارجلنگ جاؤ، اور ہم دونوں کو رخصت فرمایا۔ جس وقت میں قدم بوس ہوا تو فرمایا کہ پیلی بھیت ہو کر جانا، اور بھائی احد صاحب سے ارشاد ہوا کہ تم لکھنؤ ہو کر جانا۔ چنانچہ ہم ریلوے اسٹیشن تک پیادہ آئے تو معلوم ہوا کہ لکھنؤ جانے کی گاڑی پہلے جائے گی۔ تو بھائی احد صاحب اس پر سوار ہو گئے اور مجھے رات کو گاڑی ملی اور صبح کو پیلی بھیت پہنچا، مگر شب سے یہ خیال تھا کہ شاید پیلی بھیت کا حکم اس لیے صادر فرمایا ہے کہ میاں محمد شیر صاحب سے بھی ملتا جاؤں۔ اس واسطے پہلے میاں صاحب موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریب ایک مسجد تھی، اسی میں ٹھہرا جس کے حجرہ میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ ان کو والد ماجد علیہ رحمہ نے یہاں بھیجا تھا، اس لحاظ سے انہوں نے بہت عنایت کی اور بطور نصیحت اکثر لطائف و معنوی بیان کیے، اور یہ بھی کہا کہ تم کو جناب حاجی صاحب قبلہ نے میرے واسطے یہاں بھیجا ہے۔ دوسرے روز پیلی بھیت سے بریلی اور وہاں سے بچرائیوں آیا تو معلوم ہوا کہ اپنے پیر بھائی قطب عالم صاحب سے والد مرحوم نے عالم رویا میں یہ فرمایا کہ بدرالدین سے کہہ دو کہ ہمارا عرس کیا کرے، اور اسی مضمون کا خواب والد ماجد کی ایک مریدہ نے بھی دیکھا ہے۔ اس مقرر ہدایت سے مجھ کو خیال ہوا کہ باوجود کہ میری متوکلانہ حیثیت بظاہر اس بار کی متحمل نہیں،
لیکن حسب ارشاد اگر عرس نہ کروں گا تو والد کی ناخوشی کا باعث ہوگا، اس لیے بقدر امکان کوشش کروں گا، اگر خدا کو منظور ہوگا تو غیب سے سامان ہو جائے گا۔ بقول عین خدا خود میر سامان است ارباب گل، بخدا خود میر سان است ارباب توکل را، بخدا خود میر شان است ارباب توکل را۔ چنانچہ تاریخ عرس سے قبل ہی مالک حقیقی نے اس قدر سامان کر دیا کہ 11 ذی قعدہ میں نے والد ماجد کا پہلا عرس کیا۔ ہر چند جملہ مراسم چھوٹے پیمانہ پر ہوئے، مگر اعزاز اور احباب کا اجتماع کافی ہو گیا، اور قوالی کا سامان ایسا دلچسپ ہوا کہ بعد کل کے سب نے بااصرار کہا کہ اب یہ عرس ہمیشہ ہوا کرے۔ چنانچہ میں نے بھی اقرار کر لیا کہ انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا، اور پیشوائے برحق کا افضال اگر شامل حال ہے تو یہ عرس ہوا کرے گا۔ اس عرس کے بعد سے یہ غیر آباد مسجد بھی اس قدر آباد ہو گئی کہ اکثر نمازی بھی آنے لگے، اور بعض احباب بھی میری ملاقات کو بھی تشریف لاتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ کی حاضری میں چونکہ سرکار عالم پناہ نے سیر و سیاحت کی اجازت مجھ کو مرحمت فرمائی تھی، اس لیے اکثر بزرگان طریقت کے اعراس میں شریک ہوا، اور حضرات مشاہیر اہل تصوف کی خدمت میں بھی اس غرض سے حاضر ہوتا تھا کہ یہ شاعرین ہیں، ان کا مشاہدہ بالواسطہ جامع المتفرقین کا مشاہدہ ہے۔ چنانچہ اسی خیال سے ایک مرتبہ پنجاب کا سفر کیا، اور سائیں توکل صاحب سے ملنے امبالہ گیا۔ کمبل وغیرہ سرائے میں رکھ کر در دولت پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک خادم دروازے پر ہے۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ سائیں صاحب کا مزاج ناساز ہے، اس وقت ملاقات نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ دور سے آیا ہوں، صرف اطلاع ہی کر دو، مگر جب خادم نے اطلاع بھی نہ کی تو مجبوراً واپس آ رہا تھا کہ بازار میں ایک صاحب نے پکارا جو کسی کی دکان پر بیٹھے تھے۔ میں نے ان کے قریب گیا تو جستی اعمال مشور نادر گرفت کا مضمون پیش آیا کہ اس قدر غیظ و غضب سے وہ مامور تھے کہ باوجود عدم واقفیت کے مکار و بدماش وغیرہ کا خطابات مرحمت فرمائے، اور بار بار میری بد کرداری کا اظہار کرنے لگے۔ مجھ کو حیرت ہوئی کہ سرے بازار یہ مسافر نوازی کیوں ہو رہی ہے؟ سرے بازار یہ مسافر نوازی کیوں ہو رہی ہے؟ مگر سکوت و خاموشی کے ساتھ ان کی ناقابل برداشت باتیں اور بدترین الزامات سنتا رہا۔ لیکن شاید میری ہی وجہ سے جب میرے گروہ کے بعض افراد کی نسبت ثقیل و مکروہ الفاظ استعمال کیے اور خود ساختہ اتہام دے کر ان کے افعال و اقوال کی بیجا نکتہ چینی کرنے لگے تو با اقتضائے بشریت اس خیال سے طبیعت کو ناگوار ہوا۔ ہر چند میں اسی لائق ہوں اور میرے حق میں جو کچھ ان کا خیال ہے وہ بجائے خود صحیح ہوگا، مگر افسوس میرے مذموم خصائل کی بدولت آج اخوان ملت بھی حدفے میں ملامت ہو رہے ہیں، اور اس خدا کے بندے کو تعصب کے جوش میں دکھائی نہیں دیتا کہ فقرائے تہبند پوش کو محتمم کرتا ہے، لیکن عرصہ تک وہ نہ آسمائے شفیق نہ تان و تشتی سے باز آئے اور نہ ان کے تراشدہ مضامین کا طولانی سلسلہ ختم ہوا۔
جب ان کی زبان درازی حد سے گزر گئی تو دفعتاً مالک دکان کو غصہ آ گیا اور میرے مہربان ناسے کو اسی طریق سے جواب دیا اور انہی لفظوں سے ان کی خدمت کی جو میری نسبت وہ استعمال کر رہے تھے۔ اس وقت وہ ہوش میں آئے اور خاموش ہو کر پند و نصیحت موقوف کی اور بالآخر اٹھ کر چلے گئے۔ دکاندار نے مجھ سے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کا مکان کہاں ہے اور یہاں کس لیے آنا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی ضلع مراد آباد کا رہنے والا ہوں اور سائیں توکل صاحب سے ملنے آیا تھا۔ جب سائیں صاحب کا نام سنا تو اس کو اور محبت ہوئی اور نہایت شفقت سے کہا کہ میں بھی ان کا مرید ہوں، لہذا آج آپ کی دعوت ہے۔ چونکہ دعوت سے انکار کرنا میرے مشرف کے خلاف تھا، اس لیے سب کو اس مسافر نواز کے یہاں کھانا کھایا اور سرائے میں آ کر سو رہا۔ صبح کو شہر کے مشہور مقامات دیکھے اور حاجیان طریقت کے مزارات پر حاضر ہوا اور دوپہر کو آ کر سرائے میں سو رہا تھا کہ ایک صاحب نے جگایا اور کہا سائیں صاحب آپ کو بلاتے ہیں۔ چونکہ میں حاضر ہو چکا تھا اور دربان نے غیر مانوس شخص دیکھ کر اطلاع بھی نہیں کی تھی، اس وجہ سے بے اختیار زبان سے نکل گیا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف سائیں صاحب کا استحقاق کی زیارت مجھ کو یہاں لایا تھا اور پہلا کام بھی یہی کیا کہ ان کے در دولت پر حاضر ہوا، لیکن دیکھا کہ باب امید مسدود ہے اور پہرہ دار بھی اس قدر تمیز دار تھا کہ مقرر کہنے سے بھی اس نے اطلاع نہ دی۔ اس کے عدم التفات سے یہ خیال ہوا کہ سائیں صاحب کو مجھ سے سگے دنیا سے ملنا منظور نہیں، اس لیے سمجھتا ہوں کہ اب جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو انکار کا بھی موقع نہ تھا، مجبور ان کے ہمراہ چلا۔ راستہ میں ایک مسجد کے قریب جا کر انہوں نے کہا کہ سائیں صاحب کے مرید قاری عبد الرحمن صاحب نابینا اس میں رہتے ہیں اور ان کو بھی آپ سے ملنے کا شوق ہے، اگر مذائقہ نہ ہو تو ان سے ملاقات کر لیجئے۔ میں نے بخوشی منظور کیا اور مسجد میں جا کر قاری صاحب سے صاحب سلامت کی موصوف کھڑے ہوئے اور معانقہ کے بعد مجھ سے سر سے پاں تک ٹٹول کر فرمایا جناب حاجی صاحب کا لباس یہی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے پیشوائے برحق ہمیشہ رنگین احرام زیب جسم فرماتے ہیں۔ قاری صاحب نے کہا کہ مجھے مدت سے حاجی صاحب قبلہ کی زیارت کا شوق تھا، الحمدللہ کہ آج میری وہ دیرینہ آرزو یوں پوری ہوئی کہ تم سے ملاقات ہو گئی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب قبلہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ بمصداق نشانی اس کی چھلہ ہے، نشانی اس کی چھلہ ہے، یہ چھلے کی نشانی ہے۔ اب تم سائیں صاحب کے پاس جاؤ، وہ دریافت فرما رہے ہیں۔ قاری صاحب سے رخصت ہو کر جب سائیں صاحب کے مکان پر آیا تو دیکھا کہ موصوف ایک سائبان میں آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں اور پائیں میں ایک مرید آپ کا مراقب ہے۔ چند ساعت میں کھڑا رہا اور یہ خیال ہوا کہ اگر سرکار عالم پناہ کی طرح سے ہاتھ بڑھائیں گے تو دست بوس ہوں گا، ورنہ سلام کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ اسی عرصہ میں سائیں صاحب نے آنکھ کھولی، میں نے سلام کیا، ممدوح نے سر سے پاں۔ اسی عرصہ میں سائیں صاحب نے آنکھ کھولی، میں نے سلام کیا، ممدوح نے سر سے پاں تک مجھ کو یا میرے لباس کو دیکھ کر چشم نم فرمائی اور میری جانب شفقت آمیز طریقہ سے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے حسب ارادہ ہاتھوں کو بوسہ دیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ سائیں صاحب نے پرجوش لہجہ میں فرمایا کہ رسول کریم دا اور حاجی صاحب دا فیض ساڈے نال آندا ہے۔ پھر ایک آہ کھینچ کر مجھ سے پوچھا کہ تم کو کس نے بھیجا ہے؟ عرض کیا خدا نے۔ پھر فرمایا کہ کیوں کر آئے؟ میں نے کہا ریل پر۔ پھر ارشاد ہوا کہ کہاں
قیام کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کے یہاں۔ بعد اپنے ایک خلیفہ سے حکم دیا کہ جاؤ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ خلیفہ صاحب مجھ کو باہر لائے اور اپنے ہمراہ کھانا کھلایا۔ بعد فراغت میں پھر حاضر خدمت ہوا تو فرمایا کہ تم آج ہی جو ہے وہ سرہند شریف چلے جاؤ۔ اور میں سلام کر کے سرائے میں آیا اور اپنا کمبل لے کر شام کی گاڑی سے سرہند شریف روانہ ہوا۔ اتفاق سے وہی زمانہ عرس کا تھا، دور دور سے زائرین آئے تھے اور تقریباً ہر وقت قرآن خوانی ہوتی تھی۔ بعض درویشوں سے ملاقات بھی ہوئی اور بعد اختتام عرس میں لاہور چلا آیا اور مخدوم الملک حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز کے مزار پر انوار کی زیارت سے مشرف ہوا اور چند روز خانقاہ اقدس میں قیام کیا۔ شہر کے آثار قدیمہ بھی دیکھے اور دیگر مزارات پر حاضر بھی ہوا، بلکہ راجہ رنجیت سنگھ کی منڈی پر بھی گیا۔ لاہور سے امرتسر آیا اور دربار صاحب یعنی گرو نانک صاحب کے آستان پر گیا۔ پھر سہارنپور میں بعض مزارات کی زیارت کی اور بعد ہریدوار آیا اور جو ہے کہ اندر جا کر گنگا کے کنارے بیٹھ گیا۔ ایک سادھو نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ دودھ ہو؟ میں نے کہا 2 بدھا چھوڑ دی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا تم نہیں دیکھتے کہ میں آدمی ہوں؟ اس نے کہا مسلمان ہو یا ہندو؟ میں نے کہا دونوں سے علیحدہ۔ غرض وہ غریب تو چلا گیا، مگر اور چند سادھو جمع ہو کر آئے، جن میں ایک ایسے بھی تھے جو عہد ججی چھوڑ کر فقیر ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کس کے دیکھنے والے ہیں؟ میں نے کہا جو آنکھ کے سامنے آتا ہے اسی کو دیکھتا ہوں۔ اس پر وہ مسکرائے اور کہا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کس سلسلے میں ہیں؟ میں نے کہا کہ اس کے سلسلے میں ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کے مرید ہیں؟ میں نے کہا کہ وارثی ہوں۔ سادھو جی نے متعجب ہو کر کہا کہ وارثی تو کوئی خاندان نہیں۔ میں تھوڑی صراحت کے بعد یہ سمجھا دیا کہ اصل سلاسل سلسلے وارثیہ ہے، اور سادھو صاحب نے بھی اس کو مان لیا۔ اور پھر سب سادھو ایسے دوست ہو گئے کہ تمام دن ان کے ساتھ وہاں سیر کرتا رہا۔ بعد ہردوار سے رشی خیز گیا، وہاں بھی اکثر ایسے فقرائے ہند سے ملاقات ہوئی جو اپنے طریقے سے باخبر اور در حقیقت سادھو تھے، مگر تیغ محبت کا ایسا گھائل کوئی نہیں دیکھا جو ماں سوائے صاحب مطلق دارین کے مفاد و ضرر سے بے سروکار ہو۔ دیکھے پنڈت سادھو جوگی سنتا سادھ ملنگ، دیکھے پنڈت سادھو جوگی سنتا سادھ ملنگ، پریم کا بھگتی ایک نہ پایا اوگھٹ 4 النگ، پریم کی بھگتی ایک نہ پایا اوگھٹ 4 النگ۔ پھر رشی خیز سے جوالا پور اور کنکہل ہوتا ہوا عین زمانہ عرس میں پیرانے کلیر شریف پہنچا۔ خلقت کا ہجوم تھا جس میں درویش بھی ہزاروں تھے، چنانچہ بعض مختمم فقراء سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن والد مرحوم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جھنگا سا اور میرا سا اور جعفر سا ہمارے ملنے والے ہیں اور در حقیقت وہ فقیر ہیں۔ یہ ارشاد مجھ کو یاد تھا اور ان کو تلاش کرتا تھا، مگر باوجود جستجو کے 2 روز تک ان حضرات کی زیارت نہ ہوئی۔ اتفاق سے ایک شاہ صاحب نے یہ سبیل تذکرہ جعفر شاہ کی تعریف کی تو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں قیام پذیر ہیں؟ کہا کہ ایک احاطہ کے باہر بلند دروازے کے قریب ملیں گے۔ میں نے وہاں جا کر تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک درویش دھونی رمائے بوریا بچھائے بیٹھے ہیں۔ میں نے صرف نیاز حاصل کیا تو مخاطب ہو کر فرمایا کہ آؤ تم شمس الدین کے بیٹے ہو،
وہ ہمارا یار تھا، اب ایسے فقیر نہیں ملتے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم فقیر حاجی صاحب کے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اس وقت ہندوستان میں وہ آفتاب ہے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ میرا صاحب سے بھی ملے؟ میں نے عرض کیا ابھی نہیں۔ فرمایا اچھا ٹھہرو، اور ایک چلم میں چرس بھروا کر منگائی اور مجھ سے کہا کہ دم لگاؤ۔ میں نے انکار کیا، مگر صاحب نے جب اصرار کیا تو میں نے عرض کیا کہ اسی صورت میں آ کر فرمائیے جس کو میں نے پہچانا ہے، اسی صورت میں آ کر فرمائیے جس کو میں نے پہچانا ہے تو میں پی لوں گا۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگے اور فرمایا تم ضرور شمس الدین کے بیٹے ہو، اچھا جاؤ وہ میرا شاہ بیٹھے ہیں۔ ان کے اشارہ کے مطابق وہاں گیا تو یہ دیکھا کہ ایک صاحب پنجابی کرتا اور 4 کلئی کی مخملی ٹوپی پہنے اور پنجابی لنگی باندھے، داڑھی چڑھائے، اس طرح بستر پر بیٹھے ہیں کہ جس کو فقیر ہونے کا گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کسی کو۔ میں نے نہایت ادب سے سلام کیا تو بکمال جوش محبت جواب سلام دیا اور میری حالت پوچھ کر فرمایا شمس الدین نے جس روز یہ غزل لکھی تھی، کہوں کیا رتبہ اعلیٰ علاؤالدین صابر کا، اس روز ہم یہیں تھے۔ فیضان حضرت صابر سے وہ فقیر ہوئے، ورنہ وہ مشائخ تھے۔ پھر ریاضت و مجاہدات کا ذکر آیا تو اس سلسلہ میں فرمایا کہ ذاکر و ساگل ہونا بھی خدا شناسی کے لیے بہترین طریق ہے، جو مسافر راہ طلب کا رفیق ہوتا ہے۔ مگر اے عزیز، فقر اور چیز ہے جس کی یافت ریاضت و مجاہدات پر موقوف نہیں، بلکہ اس کا حصول عنایت وہبی ہے اور اسارت پیشوا پر محمول ہے۔ تم کو کیا سمجھاؤں، تم فقیر کے بیٹے اور ایسے لاسانی فقیر کے دستے گرفتہ ہو، دنیا میں جس کا مثل و نظیر نہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد فرمایا کہ جاؤ جھنگا شاہ سے بھی ملاؤ، وہ بھی تمہارے باپ کی یار ہیں، اندر اور تاک بیٹھے ہیں۔ میں تلاش کر کے جو ہے جھنگا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، چونکہ وہ نابینا تھا اس لیے با آواز سلام کیا۔ فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا اوگھٹ سا۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا بشرائیوں کا۔ فرمایا شمس الدین کو جانتے ہو؟ عرض کیا انہی کا بدنام کندہ بیٹا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ مرید کسی کے ہو؟ میں نے سرکار عالم پناہ کا نام نامی لیا تو فرمایا پیر تو بڑا پایا، اول تو سید، دوسرے فقیر، اور ایسے کہ آج ان کے سوا کوئی فقیر نہیں۔ اسی دوران جو ہے میں نے عرض کیا کہ حکم ہو تو شیرنی لاؤں؟ فرمایا اچھا، مگر حقہ بھی لانا۔ میں فوراً لڈو اور ایک حقہ لایا، سامنے پیش کیا تو صرف ایک لڈو رکھ لیا اور باقی تقسیم کر دیا۔ بعد اس لڈو کے 2 حصے کیے، ایک مجھ کو دیا اور ایک خود کھا لیا، اور عرصہ تک نصیحت فرما کر مجھ کو رخصت کیا۔ اور بعد ختم عرس میں بشرائیوں واپس آ گیا۔ الغرض یہ سفر بظاہر دلچسپ بھی اور بالمعانی مفید بھی تھا۔ دلچسپ اس لحاظ سے کہ مختلف شہروں کے قدیم اثارات دیکھ کر شاہان سلف کی خدا داد، شوقت، وصولت کی یاد تازہ ہوئی، اور اسی کے ساتھ جب ان کے مقابر نظر سے گزرے تو عبرت ہوئی، اور دنیا کی بے ثباتی کا مرقع سامنے آ گیا۔ علاوہ اس کے ہر مقام پر مختلف اقوام کی باشندوں کے اخلاق و عادات سے واقف ہوا، جنگل کے قدرتی سبزہ جار کی بہار دیکھی،
پہاڑوں کی خوشگوار ہوا سے صحت کو فائدہ پہنچا، لیکن یہ مفاد تو نام نہاد ہے۔ حقیقی مراد میری یہ نہ تھی، بلکہ سیاحت کی اصل غایت، جس کو مذہبی سعادت اور مشربی افادت کہنا چاہیے، الحمدللہ وہ بھی نصیب ہوئی کہ مقتدیان طریقت کے مقدس آستانوں پر حاضر ہوا۔ لہذا اگر ان کے مزارات کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کو سرمایہ ناز کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ مزید برآن موجودہ حضرات مشائخین کے مراعات معنوی سے میرے خیالات کو تقویت ہوئی۔ فقرائے ذی مرتبت کے فیضان صحبت سے تو وہ دولت لازوال حاصل ہوئی جس کا اندازہ بھی کرنا محال ہے۔ بقول حضرت مولانا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترت سد سالہ طاعت بیریا، بہترت سد سالہ طاعت بیریا۔ بعض فقرائے ہند کا ویران پہاڑوں اور سنسان جنگلوں میں باوجود بے سر و سامان ہونے کے خوش و خرم رہنا اور با کمال صبر و استقلال زاہدانہ زندگی بسر کرنا ایک ایسا نجارہ تھا جس سے نو آموز فقیر قناعت و استقامت کا معقول سبق لے سکتا ہے۔ لیکن قطع ناظران ان تمام خوبیوں کے اس سفر سے مخصوص فائدہ مجھ کو یہ ہوا کہ پیشوائے برحق کے مراتب علیہ کی جب تمامی اہل اللہ نے شرعی الفاظ میں تصدیق فرمائی تو میرا یہ خیال اور مضبوط اور پختہ ہو گیا کہ اقلیم فقر کے شہنشاہ اور اسرار عشق سے آگاہ صرف ہمارے سرکار عالم پناہ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ ہیں، اس لیے کہ میری نگاہ میں وہ درویش جو یقینی اہل باطن اور خدا رسیدہ تھے، سب نے بیک زبان حضور کی عظمت اور شان کا اقرار کیا، اور جس کے سامنے ہادی کامل کا نام لیا اس نے مرعوب ہو کر سر تسلیم خم کیا، اور اس وقت ان کے قیافہ سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ خدا سناس راہ فقر میں ہمارے وارث پاک کے دست نگر ہیں۔ بلکہ اکثر مجازیب نے صرف میرے لباس کی وجہ سے ایسی تقریم کی جس کی لائق میں ہرگز نہ تھا، اور ان کا عجز و انکسار زبان حال سے کہتا تھا کہ بارگاہ وارثی کے یہ فرما بردارین ہیں، مگر جس طرح یہ سفر میرے حق میں مبارک و میمون ہوا، اسی طرح بعد مراجعت بتاجہ جنون روز افزون ترقی کرنے لگا، اور قدرتاً یہ تحریک دل میں پیدا ہوئی کہ شبانہ روز کی دوری اب ناقابل برداشت ہے، کسی طریق سے جلد بلکہ روز مرہ بارگاہ حبیب کی آستان بوسی نصیب ہوئی۔ اسی خیال سے بجائے سکون قلب کو اضطرار اور بجائے اطمینان ایسا انتشار رہنے لگا کہ ہر چند مسجد کی خدمت بدستور کرتا تھا، مگر غم مہجوری سے جب زیادہ رنجور ہوتا تو زار روتا، اور تصور میں اپنے آقائے نامدار سے عرض کرتا، یاران ہم نشی ہما از ہم جدا است ند، یاران ہم نشی ہم از ہم جداست ند، مایم آستان دولت پناہ تو بندہ نواز یہ دور افتدا، غلام تیری جدائی میں مبتلا رنج و آلام ہیں، سب فراق کی تنہائی کیوں کر نہ شاک ہو، نہ مونس نہ صفی کے نہ ہم دم دارم، اس بلا رسیدہ نو گرفتہ رے دام محبت کو تیری عنایت درکار ہے۔ مگر دشواری یہ تھی کہ ادھر تو شوق زیارت میں دل بے چین، ادھر میری حاضری کے لیے حسب فرمان وارثی زمانہ عرس سوال متعین جس کو 3 مہینے باقی تھے، اس لیے بمصداق نہ پائے رفتن نہ جائے مندن کا مضمون تھا۔
اس طرح بم نا گزارت کے نسیمم جائے، انتظارت نا گزارت کے جزا پر خیزم۔ لیکن کار ساز حقیقی نے یہ کرشمہ دکھایا کہ اسی عرصہ میں جناب شاہ فضل حسین شاہ صاحب کا والا نامہ آیا، جس میں موصوف نے تحریر فرمایا تھا کہ سرکار عالم پناہ مقام دھرم پور نواب عبدالشکور خان صاحب کے مکان پر تشریف لے جائیں گے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی وہیں حاضر ہو کر سعادت قدم بوسی حاصل کرو۔ شاہ صاحب ممدوح کی ہدایت کے بموجب تاریخ معانیہ سے دو روز پہلے مراد آباد آیا اور پھر چندوسی سے ہو کر اسٹیشن کیسر پر حضور قیامت کا منتظر رہا، حتیٰ کہ وقت مقررہ پر جناب والا تشریف لائے اور علاوہ نور محمد شاہ فیضو شاہ خدام خاص کے ٹھاکر پنچم سنگھ صاحب وارسی رئیس ملاولی ضلع مین پوری بھی ہمراہ رقاب تھے، اور اسی وقت علی گڑھ سے جو گاڑی آئی اس سے بابو کنیا لال صاحب وکیل، جن کو بعد میں غلام وارث کا خطاب نصیب ہوا اور اب ٹرسٹ کمیٹی مقبرہ شریف کے سیکریٹری ہیں، اترے اور اسی گاڑی سے موسوم شاہ صاحب وارثی، جن کا قیام دہلی میں زیادہ رہتا تھا، قریب اسٹیشن نواب صاحب نے خیمہ استدادہ کرایا تھا۔ اس میں جناب حضرت نے تھوڑی دیر کے واسطے استراحت فرمائی اور یکے بعد دیگر غلامان وارثی قدم بوش ہوئے۔ جب معصوم شاہ حاضر ہوئے تو فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ معصوم شاہ نے عرض کیا کہ دہلی جا رہا تھا، شوق قدم بوسی میں اتر گیا، حکم ہوا کہ تم ابھی چلے جاؤ۔ اس حکم قطعی سے بھائی معصوم شاہ بجائے محزون و ملول ہونے کے مسرور و محفوظ ہو کر خیمہ سے باہر آئے اور مقیف ہو کر روانگی کا سامان کرنے لگے۔ ان کی اس حالت سے صاف ظاہر تھا کہ دستور محبت یہی ہے کہ طالب شوق دید میں پروانہ وار حاضر ہو، اور جب محفل مطلوب سے بہزار اور رسوائی نکالا جائے تو لازم ہے کہ اپنی اس ظاہری ذلت کو بھی عین عزت سمجھے۔ لیکن اس وقت چونکہ کوئی گاڑی نہیں جاتی تھی، اس لحاظ سے نواب صاحب نے عرض کیا کہ حضور مجبوری یہ ہے کہ اب گاڑی نہیں، سب کو ملے گی۔ سرکار نے یہ عذر منظور فرمایا اور ارشاد ہوا اچھا رات کو چلے جانا۔ خیر، نواب صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم بھی قدم بوشی کراؤ، شاید انہی کے ساتھ تم کو بھی جانا پڑے۔ چنانچہ میں جب قدم بوش ہوا تو فرمایا کون ہے؟ عرض کیا اوگھٹ سا۔ ارشاد ہوا تم بچرائیوں میں اپنے باپ کے قبر پر رہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، بچرائیوں یہاں سے قریب ہے۔ فرمایا تو یہ تمہارا علاقہ ہے۔ بچرائیوں یہاں سے قریب ہے تو یہ تمہارا علاقہ ہے؟ اچھا ٹھہرو۔ بعد رفع اعتقان سرکار عالم پناہ پالکی میں سوار ہوئے اور جلوں میں غلاموں کا ہجوم اسٹیشن کیسر سے غالب پور چلا اور موضع غالب پور قصبہ ڈیائی سے قریب تھا، اور نواب صاحب نے اس کا شکور گنج نام رکھا تھا۔ یہیں سکونت کا خیال تھا، اس لیے یہاں عالی شان کوٹھی تعمیر کرائی تھی، لیکن ایک چھت اس کی ہمیشہ گرا کرتی تھی۔ اس وجہ سے بعض کا خیال تھا کہ اس میں کسی جن کا گزر ہے اور وہی ہمیشہ چھت گرا دیتا ہے۔ چنانچہ نواب صاحب پہلے سرکار کو ایسی نو تعمیر کوٹھی میں لائے اور مقصود یہ تھا کہ دھرم پور لے جائیں گے، کیونکہ وہیں دعوت کا انتظام کیا تھا، مگر جناب والا نے
تر شروع ہو کر فرمایا کہ اب ہم یہیں رہیں گے۔ خدام نے عذر کیا اور اس حکم میں ترمیم چاہی تو حضور نے ان کو نظر کرم سے دیکھا اور فرمایا اور مقرر فرمایا کہ نہیں، اب یہیں رہیں گے۔ اس وقت نواب صاحب بہت پریشان تھے، مگر ٹھاکر پنجم سنگھ صاحب نے یہ جسارت کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر قدم بوش ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھاکر اب ہم یہیں رہیں گے۔ ٹھاکر صاحب نے عرض کیا کہ بہتر ہے آپ یہیں قیام فرمائیں، لیکن نواب صاحب کو بہت دقت ہوگی، دھرم پور سے کل سامان منگانا ہوگا ورنہ حضور کے مہمانوں کو تکلیف ہوگی۔ چونکہ مزاج ہمایوں کا انداز کریمانہ تھا، کسی معمولی تکلیف بھی کو جو ہے وہ گوارا نہیں ہوتی تھی، اسی لحاظ سے اس وقت بھی صفقت وارثی کو اپنے غلاموں کی راحت کا خیال ہوا اور فرمایا کہ اچھا وہیں چلو ورنہ مہمانوں کو تکلیف ہوگی۔ پھر کیا تھا، فوراً پالکی آئی، حضور سوار ہوئے اور 1 گھنٹہ میں دھرم پور پہنچ گئے۔ اس وقت نواب صاحب کا جو سے مشرت زبان حال سے کہتا تھا، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، مجھے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ مجھے خوب یاد ہے کہ تاریخ 15 رمضان المبارک کی پنج شنبہ کا روز تھا، قریب عصر حضور کی سواری دھرم پور پہنچی۔ سب کو نواب صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کل جمعہ ہے، نماز کون پڑھاتا ہے؟ نواب صاحب نے عرض کیا کہ مولوی پرورش علی صاحب پڑھاتے ہیں۔ جناب والا نے حافظ خدا بخش صاحب سے، جن کو بعد میں احمد صاحب کا خطاب مرحمت ہوا، فرمایا کہ مولوی صاحب کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، کل تم نماز پڑھانا اور خطبہ چھوٹا پڑھنا۔ اور بابو کنہیا لال صاحب سے ارشاد ہوا کہ کل سے تم بھی روزے رکھو اور ہمارے ساتھ نماز پڑھنے چلنا۔ چنانچہ بابو صاحب نے سب بھر میں ارکان نماز یاد کیے اور حافظ صاحب نے مختصر خطبہ تالیف کیا اور بعد نصف النہار سرکار عالم پناہ نماز جمعہ کے تشریف لے چلے۔ جلوں میں غلامان وارثی کا ازدحام تھا۔ جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ بستی کے بہت لوگ جمع ہیں۔ حافظ صاحب نے وہیں خطبہ پڑھا اور نماز میں چھوٹے چھوٹے سوروں کی قرات کی۔ صف اول میں حضور تھے اور عقب حضور جو ہے وہ بابو کنہیا لال اور ٹھاکر پنچم سنگھ اور ہم سب غلام تھے۔ بعد نماز میلاد شریف ہوا۔ جب شیرنی تقسیم ہونے لگی تو جناب حضرت پالکی میں سوار ہوئے اور مکان پر تشریف لائے۔ شب کو حاضر خدمت ہوا، یعنی رات کو حاضر خدمت ہوا تو مجھے دیکھ کر پنچم سنگھ صاحب سے فرمایا، کیا فرمایا کہ ٹھاکر دوسرے کی چیز لے کر احسان مند ہونا چاہیے، دوسروں کی چیز لے کر احسان مند ہونا چاہیے، اور اگر لے تو اس کا بدلہ کرے۔ باہر آ کر ٹھاکر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ حضور نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ روح سخن اس ارشاد کا ضرور تمہاری جانب تھا، کیونکہ جناب حضرت کا انداز کلام یہی ہے کہ جس سے خطاب کرنا منظور ہوتا ہے اس سے نہیں بلکہ دوسروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ تخاطب وہ میری طرف تھا مگر مقصود تم ہی ہوں گے کہ سوائے تمہارے اس وقت کوئی اور حاضر نہ تھا۔ میں نے غور کیا تو عنایت وارثی مجھ کو اپنے قصور پر آگاہ کر دیا اور میں سمجھ گیا کہ سوء منبود اسارت گمزہ گرچہ با دیگران سخی می گفت
بے شک یہ میری تنبیہ کے لیے ارشاد ہے۔ چنانچہ ٹھاکر صاحب سے اپنا حال بیان کیا کہ چونکہ کمبل قوالوں نے لے لیا تھا، اس وجہ سے میرے دوست خواجہ حسن صاحب نے اپنی رجائی ساتھ کر دی کہ سردی کی تکلیف نہ ہو۔ وہی اس وقت اوڑھے تھے، شاید میرے غیور بندہ نواز کو منظور نہ ہوا کہ ہمارا غلام کسی صورت سے بھی غیر کا مرہون احسان ہو۔ ٹھاکر صاحب کو تو فی الجملہ اطمینان ہو گیا، لیکن میں اپنی اس غلطی پر اس قدر نادم ہوا، اس قدر نادم و سرسار ہوا، شرمشار ہوا کہ ہیبت وارثی سے تمام شب مضطر و بے قرار رہا۔ جب قلب زیادہ بےتاب ہوتا تو بستر پر مثل مچھلی بے آب تڑپتا اور آقائے نامدار سے جو ہے عفو تقصیر کا خست و غار ہوتا اور بہزار عز و انکسار عرض کرتا، بادشاہ ظلم مارا درگزار، ماں گنہگارم تو آمرزگار۔ صبح کو ہر چند حجاب ندامت سے محجوب تھا، مگر شوق قدم بوسی میں حاضر خدمت ہوا۔ اس وقت سرکار عالم پناہ قابلی دھسا اوڑھے ہوئے تھے۔ حضور نے وہ دوش مبارک سے اتار کر مجھ کو مرحمت فرمایا۔ میں نے اس خلعت کو فاخرہ کو آنکھوں سے لگایا اور باہر آ کر رضائی رکھ دی اور وہی قیمتی دھسا اوڑھ کر شادانے و فرحان پھرنے لگا۔ بعد ظہر کے وقت حاضر خدمت ہوا تو فرمایا، اوگٹ سا سنو، فی انفسکم افلا تفسرون، سمجھ گئے؟ اس ارشاد کے پردے میں فیضان وارثی نے یہ کرشمہ دکھایا کہ دفعتاً قلب کی حالت اس عنوان سے بدل گئی جس کی حقیقی کیفیت کا اظہار لفظوں میں بیان کرنا دشوار بھی ہے اور ممنون بھی۔ نراز خلوت ساہان بحر کشمی توان گفتن، نہ سر سینہ مردان سجائے قلب سنگین است۔ مگر اس امتشار میں بے ساختہ یہ ضرور عرض کیا کہ حضور سمجھ گیا، لیکن کوئی دریافت کرے کہ تم کیا سمجھے تو اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ سمجھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بے خودی میں ہوش آیا کہ قبل اس کے کہ جس قدر سمجھ چکا تھا وہ فراموش کیا، اور یہ تلقین ایسی مؤثر ہوئی کہ باوجود نہ سمجھی کے دل کو تشکین ہو گئی، اور مجھ نافہم کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کثرت میں در حقیقت وہی وحدت حقیقی جلوہ گر ہے جو تمام عالم کی جان بلکہ عین ایمان ہے۔ بقول حضرت مولانا علیہ الرحمہ، اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس رابع جان ناس۔ حالانکہ اس آیات وافی ہدایہ کی بارہا تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ بھی پڑھتا تھا، اس کی تفسیر بھی دیکھے تھے، لیکن علماء عظام نے جو نقاط و لطائف اس کے تحت بیان فرمائے ہیں وہ بقدر استعداد مجھ کو یاد تھے، حتیٰ کہ مشاہیر حضرات صوفیہ کرام نے عیسائی کریمہ کے سلسلے میں جو رموز معنوی ظاہر فرمائے ہیں ان سے بھی آنکھیں مستفیض ہو چکی تھی، مگر میری اس تمام واقفیت کی رسائی صرف تحریر و تقریر کے احاطہ میں محدود تھی، نہ حقانیت سے تعلق نہ روحانیت سے سروکار تھا۔ بقول علم رسم سر بسر قبل است وقال، نہ ازوں کیفت حاصل نہ حال۔ لیکن پیشوائے برحق کی قوت کاملہ کی یہ روشن دلیل ہے کہ جب اس نے رموز و اسرار
وقاصف و گوامز و استار نے اس آیات پاک کی تلاوت فرمائی تو محض اس کی سماعت سے مجھ ایسے نافہم کی ادراک نے تصدیق کی لا ریب فی یہ آیات شریان وجود کی قطعی شاہد ہے۔ اگر جناب حضرت اس آیت کی اسرار غوامض اظہار فرماتے اور مستشردین کو نقاط معنوی سے آگاہ کرتے تو حیرت کی گنجائش نہ تھی۔ تعجب ہے تو اس کا ہے کہ حضور نے ترجمہ بھی نہیں بیان کیا اور صرف ایک لفظ سمجھے اس انداز سے فرمایا، اور اس کا یہ گہرا اثر ہوا کہ مجھ نہ سمجھ کو یہ سمجھ مرحمت ہوئی کہ عقل و شعور کی رسائی سے جو سمجھتا تھا وہ دفعتاً لوہے ذہن سے محو ہو گیا، بقول جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا۔ اصل یہ ہے کہ ایسے بدہی اور پر اثر فیض کا وقوع بجز تاثیرات عشق کے اور کسی قوت سے ناممکن ہے، اور چونکہ سرکار عالم پناہ کا مشرب عین عشق ہے، اس لیے آپ کے جملہ اقوال و افعال میں تعمیل میں تاثیر عشق ایسی مضمر تھی کہ ہر چند آپ کسی زبان میں کوئی مضمون ادا فرمائیں مگر وہ اپنی حقیقی تاثیر سے ضرور معمور ہوگا، اور مخاطب بھی کسی حیثیت کا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے مقدس کلام کے اثر سے اس کو مؤثر ہونا لازمی ہے، اور اثر بھی وہی ہوگا جو عشق کا خاشہ ہے۔ یحرک ما سوی المحجوب یعنی وجود غیر اللہ مفقود ہو جائے، بقول مولانا علیہ رحمہ عشق آنسولہ است کچوں فروخت، عشق آنسولہ است کچوں فروخت، ہر چیز معشوق باقی جملہ سوخت۔ اور یہی اثر عشق عین توحید ہے کہ ذرات کائنات میں ایک شاہد حقیقی کے ظہور ہماگیر کی تصدیق ہو جائے، جیسا کہ ہمارے شہنشاہ اقلیم عشق کی اضافہ، عشق کی افاضہ باطنی کی تاثیر نمایاں ہوئی کہ آن واحد میں اپنی قوت روحانی سے مجنہ اہل کے قلب مطمئن کو خدشات کثرت کی کثافت سے صاف کیا اور توحید حضرت واجب الوجود کی تصدیق مرحمت فرمائی۔ ایک بار کیا بلکہ متواتر دیکھا ہے کہ حضور کے تصرفات کا عموماً یہی انداز تھا، اور اکثر اخوان ملت کی تربیت اپنے اسی صورت سے فرمائی کہ معمولی تقریر کے پردہ میں ان کو فائز المرام کیا، اس لیے کہ تعجب کا مقام نہیں ہے کہ ایک آیت کی تلاوت نے مجھ کو ایسا مخیف کر دیا جس کی محویت میں باہر آ کر عرصہ تک مبہوت بیٹھا رہا، لیکن حسب دستور بعد عصر بھی قدم بوسی کے لیے حاضری ہونا ضروری تھا۔ اس وجہ سے اسی حالت میں سعادت حضوری حاصل کی تو جناب حضرت نے بنظر ترحم فرمایا، اوگھٹ سا ان بتوں میں ایک دن کو خدا مل جائے گا، اللہ اللہ، ان بتوں میں ایک دن کو خدا مل جائے گا، اور مسکرا کر منہ پھیر لیا۔ اس بصارت سے قلب کو تو اطمینان ہو گیا، مگر مسکرا کے منہ پھیر لینا ایسا دل آویز تھا جس نے بے قرار کر دیا۔ قریب تھا کہ آہے سرداز خوشگوار درد کا اظہار کرتی کہ دائندہ محفل ضمیر نے
ایک گھونسا مار کر فرمایا جاؤ ٹھہرو، میں کمرہ سے باہر آیا، جو سے مسرت میں اس عنایت پرورش کا شکر ادا کرنے لگا۔ اے خوش آدم کے غویش می کردم، نقطہ از لب شکر سکن، نقطہ از لب شکر سکنت۔ اس موقع پر مامون حافظ عبد المجید صاحب اور بھائی حافظ قمر الدین صاحب اور چودھری تجمل حسین صاحب بھی 100 کے قدم بوسی میں حاضر ہوئے تھے۔ چنانچہ دھرمپور سے روانگی کے وقت جب سرکار عالم پناہ سوار ہونے تشریف لا رہے تھے تو یہ لوگ بھی قدم بوس ہوئے۔ جناب والا نے تھوڑا توقف فرمایا اور ارشاد ہوا کہ خط آیا ہے کہ اوگھٹ شاہ چارپائی پر بیٹھتا ہے۔ ان تینوں غلاموں نے بے زبان عرض کیا، حضور یہ اطلاع کسی نے غلط دی ہے، اطلاع کسی نے غلط دی ہے۔ پھر جناب والا نے فرمایا کہ بچرائیوں سے خط آیا ہے کہ اوگھٹ شاہ چارپائی پر بیٹھتا ہے اور کرتا بھی پہنتا ہے۔ ان لوگوں نے مقرر وہی عرض کیا کہ قبلہ عالم یہ خبر بالکل خلاف واقعہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ضرور غلط ہے، اوگھٹ شاہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ لعنت ہے اس پر جو ایک طریقہ چھوڑ کر پھر اسی کو اختیار کرے۔ اور خادم سے ارشاد ہوا کہ اوگھٹ شاہ کو بلاؤ۔ میں حاضر ہوا تو فرمایا دیکھو اوگھٹ شاہ، بچرائیوں میں نوک سے رہنا۔ میں نے عرض کیا حضور نوک سے رہنے کا صحیح مفہوم یہ غلام نہیں سمجھا۔ ارشاد ہوا کہ بے لاگ بے غرض آن بان سے رہنا، کسی سے دب کر نہ رہنا۔ میں قدم بوس ہوا تو فرمایا ہمارے ساتھ چلو، اور آپ پالکی میں سوار سنڈول روانہ ہوئے۔ ہم لوگ جلوں میں چلے مگر ماموں صاحب وغیرہ وہیں سے بچرائیوں واپس گئے۔ سنڈول کے راستے میں ایک کنواں ملا جس کا قطر اتنا بڑا تھا کہ 8 مٹھ بیک وقت جاری تھی۔ یہ دیکھ کر نور محمد شاہ خادم خاص نے عرض کیا کہ حضور ملاحظہ فرمائیے اس اندارہ پر 8 پر چل رہے ہیں۔ آپ نے پالکی سے اتر کر دیکھا اور یہ فرما کر فوراً سوار ہو گئے کہ ہم نے اس سے بڑا اندارہ دیکھا ہے۔ ہم نافہموں کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوا کہ معمولی چیز دیکھنے کے لیے حضور نے کیوں تکلیف فرمائی، لیکن بات کو ظاہر ہو گیا کہ نہ وسیع کنواں ملاحظہ فرمانا مقصود تھا، نہ یہ غرض تھی کہ 8 پر چلنے کا تماشا دیکھیں، بلکہ ایک ازلی ارادت مند کی حمایت منظور تھی۔ کیونکہ جس طرح صدقہ ہے کہ بروز میثاق منعم حقیقی نے قلب عشاق کو جوہر محبت ودیعت فرمائی، بقول سلطان از گنج غم عشق بما داد، تا روئے دری منزل ویران نہادیم۔ یہ بھی مسلمہ ہے کہ ہادیان راہ حق نے عالم ارواح میں جن کی ہدایت کی وہ ہمیشہ نگران حال رہتے ہیں، اور وہ مسترس دین جب عالم عیان میں ہیں تو بلحاظ اتحاد قدیم ان کو بھی دستگیر کے ساتھ ارادت ہوتی ہے، اور ان کا فطری جوش
زبان حال سے کہتا ہے کہ دراز دل داد است مارا ساقی لال نیست، جرعہ جامے کے من سرگرم آ جامم ہنوز۔ اور ان کو ہادی کامل اس عالم میں بھی ممدو و مامون ہوتا ہے، اس عالم میں بھی ممدو و معاون ہوتا ہے، معنی مددگار ہوتا ہے، اور حصول رضائے حق کی ہدایت فرماتا ہے، اور اپنے فیضان باطنی سے مستفید کرتا ہے، جیسا کہ حضور نے اپنے ایک ازلی حلقہ بگوش کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ بمصداق کل امر مرہون بے اوقاتہا، جب اس کی ہدایت کا وقت آ گیا، جب اس کی ہدایت کا وقت آ گیا تو پالکی سے اترے اور کنویں پر کام کرنے والے مزدوروں میں سے اس کو نکال کر اپنے ذل عاطفت میں لیا، اور وہ ذی ہوش بھی اتحاد و یگانگت کے جوش میں اپنی حقیقی رہنما کی جانب رجوع ہو گیا۔ چنانچہ اپنی آنکھوں سے یہ کرشمہ دیکھا کہ جو لوگ پر چلا رہے تھے اور سب تو اسی مقام میں مشغول رہے، سب تو اسی کام میں مشغول رہے، لیکن ان میں سے ایک شخص جو قوم کا راجپوت تھا کام چھوڑ کر آیا اور ہم لوگوں کی طرح پالکی کے ساتھ چلا۔ سنڈول پہنچ کر اس نے نہایت پرجوش لہجے میں مجھ سے کہا کہ میاں صاحب مجھ کو بھی گرو مہاراج کا چیلا کروا دو۔ میں اس کو خدمت والا میں لایا اور اس کی استدعا کا اظہار کیا۔ حضور مسکرائے اور اسی وقت اس کی بیعت لی اور فرمایا جاؤ مرید ہو گئے۔ چونکہ مستقان جمال وارسی کا ہجوم تھا اور بکثرت اہل عقیدت داخل سلسلہ ہو رہے تھے، اس لیے میں دروازے پر کھڑا ہو گیا اور ایک حلقہ بگوش کو سجرا دینے لگا، بلکہ بابو کنیا لال صاحب بھی میرے ساتھ اسی انتظام میں مشروف تھے کہ ناگاہ وہی ہندو راجپوت میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ کاغذ مجھ کو بھی دے دو۔ میں نے کہا کہ تم اس کو کیا کرو گے؟ اس صادق الارادت نے برجستہ کہا کہ قیامت کے دن جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم بھی مرید ہو تو میں یہ کاغذ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا کہ دیکھ لے۔ بابو صاحب موصوف نے کل سجرے میرے ہاتھ سے لے کر اس کو دے دیے اور مکیف ہو کر کہنے لگے کہ ایسے ہی عقیدت، شعار، حلقہ بگوش سجرہ رکھنے کے مستحق اور سزاوار ہیں۔ الگرج جس طرح دھرم پور میں ہزاروں عقیدت آئین ذل حمایت وارسی میں پناہ گزین ہوئے، اسی طرح سنڈول میں بھی سینکڑوں اہل ارادت شرف بیعت سے مصروف ہوئے۔ بالآخر حضور اترولی ریلوے اسٹیشن سے سوار ہو کر علی گڑھ تشریف لائے اور بالائے قلعہ حافظ حسن خان صاحب کے مکان میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں بھی مریدین و مقتدین کا ہجوم تھا، بلکہ وہ مستاقان زیارت جو بے خبری کی وجہ سے دھرمپور اور سنڈول میں حاضری سے قاصر رہے تھے، اب جناب حضور کی تشریف آوری کی شہرت سن کر پروانہ وار اترولی، ڈبائی، اونٹ گہر، چونڈیرا، قادر باغ وغیرہ سے آئے اور سلسلے وارسیہ میں داخل ہوئے۔ چنانچہ 3 روز علی گڑھ میں فیضان وارسی نے خلق اللہ کو مستفید فرمایا۔ جب حضور اقدس نے ہاتھرس جانے کا عزم کیا تو مجھ کو بھی رخصت فرمایا اور قدم بوش ہو کر میں بشرایوں واپس آیا اور اسی مسجد میں آ کر پھر تنہا زندگی بسر کرنے لگا۔ البتہ اس دلچسپ سفر کی یاد
شب و تنہائی میں ضرور مونس و غمخوار تھی کہ حضور کے غیر معمولی تصرفات اور قابل یادگار واقعات کا خیال کرنے سے اکثر یہ حال ہوا کہ پہرے دن ساکت بسامت بیٹھا رہتا تھا۔ چنانچہ اس سفر کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ آنکھوں کو کوئی شعر و تماشا پسند نہیں آتا تھا، ہر وقت وہی منظر پیش نظر رہتا تھا جو حضور کی بدولت دھرم پور کی سیاحت میں دیکھ آیا تھا۔ ہر چند بخیال دل بستگی بعض بزرگوں کی خدمت میں حاضر بھی ہوا، مگر کسی صورت سے تسکین نہ ہوئی۔ بقول شربت درد تو ہر خستہ کے نوشید میں، شربت درد تو ہر خستہ کے نوشید میں، التفات با مشیحہ و دم او نقتصد۔ اسی انتشار میں دن رات زندگی بسر ہوتی تھی اور یہی خیالات استقدار جو ہے استوار ہو گئے تھے، اس قدر جو ہے کہ یہ خیالات استوار ہو گئے تھے کہ کسی وقت دل کو قرار نہ تھا، مگر والد ماجد کا عرس قریب آ گیا تو حسب معمول اس کے انصرام میں مصروف ہوا، اور بوجہ اس مرتبہ تاریخ نوعینیہ میں بھی اس قدر ترمیم ہوئی کہ بجائے قمری مہینہ کے شمسی مہینہ اختیار کیا۔ چنانچہ 1319 ہجری کا عرس یکم چیت مطابق 14 محرم سے شروع ہوا، اور امداد غیبی سے ہر سال اس عرس میں کچھ نہ کچھ ترقی ضرور ہوتی رہی، اور اب یہاں تک شہرت بھی ہو گئی کہ بعض مشائخین بھی شریک ہونے لگے، اور میرے اعزا و احباب بھی دلچسپی لیتے تھے، حتیٰ کہ اس عرس میں 3 روز مہمانداری کے ساتھ قوالی بھی ہوئی، اور 3 چیت مطابق 30 محرم کو یہ تقریب ختم ہوئی۔ اسی اثناء میں معلوم ہوا کہ نور محمد شاہ خادم خاص عہدۂ خدمت سے معزول ہو گئے، اور فیجو صاحب جو ماتحت تھے ان کے قائم مقام ہوئے، اور سبب معزولی یہ ہوا کہ کچھ عرصہ سے وہ طامعہ اور حریص اس قدر ہو گئے تھے کہ نہ گفتہ با ہے اور باوجود متواتر فہمائش کے اس خصلت سے باز نہ آئے اور نہ خیال کیا۔ آخر ایک روز سرکار عالم پناہ نے فرمایا کہ دیکھو نور محمد شاہ، یہ مشہور مقولہ ہے کہ یار سے دغا اور گرو سے چوری، یا ہو اندھا یا ہو کوڑھی۔ کیا بات ہے، یار سے دغا اور گرو سے چوری، یا ہو اندھا یا ہو کوڑھی، مگر اس اسیر دام حرص و آز نے اس ہدایت کے بعد بھی اپنے علاقے اخلاق ذمیمہ کو درست کرنے کی کوشش نہ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا خون متحرک ہو گیا اور چہرہ پر تہز روز بروز بڑھنے لگا۔ اس وقت انہوں نے مجبوراً اپنے افعال قبیحہ سے توبہ کی، اور شاید اسی شب کو یہ خواب دیکھا کہ سرکار عالم پناہ مجھ کو ایک دریا میں غوطہ لگا کر نکالا تو جسم کی وہ سوجش اور تکلیف بھی جاتی رہی اور ہاتھ پاؤں کا ورم بھی اتر گیا۔ چنانچہ اس خواب کی یہی تعبیر ظاہر ہو گئی کہ 2 ہفتہ میں وہ احتراقی حالت معمولی علاج سے جاتی رہی، لیکن پھر کچھ عرصہ کے بعد
قاصے چشم حریصان پر نشر کا مضمون صادق آیا کہ نور محمد صاحب پھر نفس کے دام میں تصدیر میں گرفتار ہوئے اور حسب عادت قدیم ان سے پھر وہی حرکات سرزد ہونے لگے جن کے پاداش بھی فوراً ہو گئی، اور چند ہی روز میں پھر وہی آزار رونما ہوا اور احتراتی مادہ عود کر آیا، بلکہ اس مرتبہ کوئی علاج مفید نہ ہوا، اور عارضہ میں روز بروز ایسی ترقی ہوئی کہ پاؤں کی انگلیاں شک ہو گئیں اور دونوں ہاتھ بھی خراب ہو گئے، بدنام بھی ہوئے، اور مایا ملی نہ رام بقول خیال جہاں از دولت دور کن بقارت نیاید گہے حرص و آز، بقارت نیاید گہے حرص و آز، چونکہ یہ بھی معمول تھا کہ خادم خاص کھانا کھلانے میں شریک ہوں۔ اس حیثیت سے نور محمد شاہ روز مرہ دسترخوان بچھاتے تھے اور ایک کھانے میں ان کا ہاتھ بھی لگتا تھا۔ یہ دیکھ کر دیگر خدام کو عموماً اور مرزا ابراہیم بیگ شیدا اور قاضی بخشش علی صاحب کو خاص طور پر بلحاظ بشریت خیال ہوا اور بنظر احتیاط چند مرتبہ جناب حضرت سے ملتمس ہوئے کہ دیگر خدمات اگر یہ انجام دیں تو ہم کو عذر نہیں، لیکن کھانا کھلانے میں جو شریک ہوتے ہیں یہ ہم لوگوں سے نہیں دیکھا جاتا، ان کی تشکین کے واسطے کبھی تو جناب والا نے یہ فرمایا کہ عارضہ کو معتدی نہ خیال کرو، اور کبھی ارشاد ہوا کہ معمر شخص کو یہ عارضہ نہیں ہوتا، اور کبھی ان کی دلجوئی اضطرابی کر دی کہ فرمایا آئندہ سے کھانا کھلانے میں شریک نہ ہوں گے، لیکن اس کا حکم کا علمدار آمد نہ ہوا، اور بدستور نور محمد شاہ اپنی خدمت پر مامور رہے۔ آخر ایک روز یہ دونوں غلام دست بستہ جو ہے کھڑے ہو گئے اور آپ دیدہ ہو کر عرض کیا کہ حضور یہ درخواست منظور فرمائی جائے کہ نور محمد صاحب کل کام کریں، صرف دسترخوان کے قریب نہ آئیں، چونکہ یہ عرضداشت مستمل بنفسانیت نہ تھی بلکہ عین محبت سے تھی، اس لیے قبلہ عالم نے اسی وقت نور محمد صاحب کو نکال دیا، مگر ان کی خدمت کسی دوسرے خادم کو تفویض بھی نہ فرمائی۔ تاہم یہ لوگ خوش ہو گئے اور نور محمد شاہ تمام دن بصورت مجرم باہر بیٹھے رہے۔ ناگاہ عصر کے وقت حکم ہوا کہ نور محمد شاہ کو بلا لو۔ سب کو حیرت ہو گئی اور ابھی بشکل ملزم جو باہر بیٹھے تھے وہ اندر آئے اور اپنا فرض منصبی ادا کرنے میں مشروب ہو گئے، لیکن سیدہ میاں اور قاضی صاحب کو یہ خیال ہوا کہ ہماری استدعا قطعی معزول کرنے کی نہ تھی، اس لیے دیگر خدمات کے واسطے بلائے گئے ہیں۔ درخواست صرف اس قدر تھی کہ دسترخوان کے قریب نہ جائیں، وہ شاید منظور ہو گئی ہو اور اب کھانا کھلانے میں یہ شریک نہ ہونے پائیں گے۔ لیکن سب کو جب خاصا آیا، رات میں جب کھانا آیا تو نور محمد صاحب نے حسب معمول کھانا کھلایا۔ یہ دیکھ کر سیدہ میاں اور قاضی صاحب کو سخت تکلیف ہوئی، مگر اس وقت بپا سے ادب خاموش رہے۔ یہ بھی قاعدہ تھا کہ رات کو بارگاہ وارشی میں علاوہ ہر دو خدام کے ایک یا کبھی دو خادم اور بھی ضرور رہتے تھے،
جن کا کام یہ تھا کہ سرہانے بیٹھ کر کوئی تاریخی واقعہ بیان کرے یا حضور نے کوئی بات کی تو اس کا جواب دے۔ گویا سب کے خادم یہی لوگ تھے، اور چونکہ روز شب کی یہی خدمت تھی اس لیے مزاج دانی بھی انہی حضرات کا حصہ تھا، اور اس خدمت روزانہ کے لیے 3-4 ہی خدام مخصوص تھے، من جملہ ان کے سیدہ میاں اور قاضی بخشش علی صاحب بھی تھے۔ اتفاق سے اس سب کو سرکار عالم پناہ نے انہی دونوں کو حاضری کا حکم دیا، چنانچہ تمام رات نہایت مستعدی سے انہوں نے اپنی خدمت بھی انجام دی، اور باہم یہ بھی تجویز کیا کہ صبح کو اس کا بھی قطعی تصفیہ کر لیا جائے کہ نور محمد شاہ ہرگز دسترخوان کے پاس نہ جائیں۔ صبح کو بھی یہ لوگ اپنی مقررہ خدمت میں مصروف رہے، اور جب حضور ناشتہ کر چکے تو یہ دونوں غلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ ہم کو رخصت کر دیا جائے۔ ارشاد ہوا کہاں جاتے ہو؟ عرض کیا اپنے اپنے گھر۔ فرمایا کیوں جاتے ہو؟ عرض کیا ہم سگے دنیا ہیں، با اعتبار بصریت یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جس کھانے کو مذموم ہاتھ لگائے اس کو آپ تناول فرمائیں، حالانکہ خود نور محمد شاہ کو احتیاط لازمی جو ہے تھی، مگر خود غرضی سے وہ نہیں کرتے، اور نہ آپ ہماری استدعا منظور کرتے، لہذا ہم کو تزمل نہیں، مجبوراً اپنے گھر جاتے ہیں کہ نہ یہاں ہوں گے نہ یہ واقعات دیکھیں گے۔ سرکار عالم پناہ تھوڑا غور کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور وہ گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ تم نے ہمارے واسطے دین و دنیا کو چھوڑا، ہمارے واسطے جو کہتے ہو کہ وہ کھانا نہ کھلائیں، اچھا اب نہ کھلائیں گے، اچھا اب نہ کھلائیں گے۔ اچھا اسی کے ساتھ یہ حکم ہوا کہ بستر بھی در دولت پر لگاؤ۔ دروازے کے قریب پہلی ڈیوڑی میں بستر بچھایا، جس کے جنوبی سمت جو کمرہ رحیم صاحب رہتے تھے، اور میرے بستر کے بائیں شمال کی طرف نعمت علی صاحب تھے۔ اب کوئی غم نہ رہا اور اطمینان ہو گیا کہ دی جگہ در پہ شاہ وارث نے، دی جگہ در پہ شاہ وارث نے، ورنہ گھٹ کہاں ٹھکانا تھا۔ پہلے حضرت اوقات صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے مجھ کو خدمت مہمان نوازی مرحمت ہوئی، اور زائرین کے قیام اور ان کے آرام کا انتظام کروں، ان کی آشائش کے لیے روشنی اور پانی وغیرہ موجود رہے، صبح شام ان کو کھانا پہنچاؤں، اور جو ارادت مند حلقہ غلامی میں داخل ہو اس کو خدمت والا میں پیش کروں۔ لیکن 2 ہفتہ کے بعد مساکین کو روزانہ جو غلہ تقسیم ہوتا تھا اس کا انصرام بھی مجھ کو تفویض ہوا، اور اب تمام دن انہی خدمات میں مصروف رہنے لگا اور اپنی قسمت پر خود ناز کرتا تھا۔ بقول خاک قدم دوست سدم نیست کسے را، خاک قدم دوست سدم نیست کسے را، این ایس کے امروز مرا در قدم اوست۔ ایک روز پانی برستا تھا اور ابر کی وجہ سے رات کو تاریکی زیادہ تھی، اور مہمان کو آمد و رفت میں بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ صحن دولت سرائے میں اور صدر دروازے کے باہر روشنی کا قطعی انتظام نہ تھا۔ دوسرے روز جب اس کی شکایت حضور نے سنی تو یہ خدمت بھی مجھ فقیر کو مرحمت ہوئی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک 24 ستون لالٹین کے واسطے صحن مکان میں
اور ایک صدر دروازے کے باہر پائے خانہ کے قریب اس انداز سے گاڑا جس کی روشنی چہار جانب ہو اور ان پر لالٹین نصب کر دی۔ رات کو جب انہیں روشن کیا تو سب کو جو ہے یہ انتظام پسند آیا، مگر فیجوسا صاحب کو یہ روشنی شاید خوشگوار نہ معلوم ہوئی یا کسی اور وجہ سے جناب والا کی خدمت عالی میں عرض کیا کہ جو بات کبھی نہ ہوئی تھی وہ شروع کی گئی اور جدید منتظم نے لالٹین لگائی ہے۔ حضور نے مجھ کو بلا کر دریافت کیا، میں نے اس کی ضرورت جو ہے ظاہر کی اور صحن مکان میں جو لالٹین روشن کی تھی وہ دکھائی۔ چونکہ اس وقت خفیف بارش ہو رہی تھی اور ابر غلیظ تھا، اس تاریخ میں وہ روشنی نہایت خوشنما معلوم ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ تمہاری ایجاد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک لالٹین باہر بھی لگائی ہے۔ فرمایا چلو اس کو بھی دیکھیں۔ ہر چند خدام نے بارش کا عذر کیا مگر قبلہ عالم صدر دروازہ تک تشریف لائے اور باہر کی لالٹین دیکھ کر ارشاد ہوا اب مہمانوں کو بہت آرام ملے گا۔ الگر سرکار عالم پناہ کی منظوری ہو گئی تو پھر کسی خادم نے روشنی کی نسبت کبھی اعتراض نہیں کیا، اور میں اس وقت موقع کے لحاظ سے جہاں اور جس قدر روشنی کی ضرورت دیکھا تھا اس کا انتظام کرتا تھا۔ ایک روز قبلہ عالم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ خطوط لائے؟ میں نے عرض کیا کہ ہری پرساد چٹھی رسان لاتا ہے، وہ ابھی آیا نہیں۔ ارشاد ہوا تم ڈاک خانہ جا کر لاؤ۔ میں فوراً گیا اور حضور کے نام جس قدر خطوط آئے تھے لا کر خدمت والا میں پیش کیے۔ جناب حضرت بیٹھ گئے اور خطوط لے کر فرمایا اتنے خط آئے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں ظہور اشرف میاں چھٹی رسان سے خطوط لے کر بے ترتیب طریقہ سے ان کا مفہوم سنا دیا کرتے تھے۔ اس خیال سے وہ بھی آئے اور خطوط لینا چاہے، مگر سرکار عالم پناہ نے بجائے ان کے خطوط میرے ہاتھ میں دے دیے اور ایک خط ملاحظہ فرمانے لگے۔ اس روز سے یہ خدمت بھی مجھ کو نصیب ہوئی کہ روزانہ ڈاک خانہ سے خطوط لا کر خدمت والا میں پیش کرتا تھا اور جس خط کے جواب میں جو ارشاد ہوتا تھا وہ لکھ دیا کرتا تھا۔ عرصہ تک یہی صورت رہی، مگر پھر حضور نے فرمایا تم پڑھ کر خلاصہ اس کا سنا دیا کرو کہ کس کا خط ہے اور کیا مضمون ہے۔ چنانچہ کچھ روز یہ طریقہ رہا کہ مفہوم خط سن کر جواب میں ارشاد ہوا کہ وہ لکھ دیا کرتا، جو ارشاد ہوا وہ لکھ دیا کرتا تھا، لیکن بعد کو یہ قاعدہ بھی عارضی ثابت ہوا، کیونکہ پھر مضمون سن کر یہ فرماتے تھے کہ جواب لکھ دو۔ میں جواب لکھ کر سنا دیا کرتا تھا، چونکہ عموماً خدام کا یہی کام تھا کہ ہمہ وقت حضور کی طبیعت بہلانے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر کسی کی باتوں پر کوئی دلچسپی کا سامان کسی نے ایسا پیش کیا کہ قبلہ عالم تبسم فرمایا تو اس آنے واحد کے مسکرانے کو وہ خادم اپنے عین کامیابی کا سرمایہ فخر اور مباحات سمجھتا تھا، جو محبت کا خاص تقاضا ہے۔ اسی خیال سے میرا بھی یہ معمول تھا کہ سب کو یعنی رات کو جناب والا جب خاصا نوش فرماتے تھے تو شمعدان لے کر سامنے حاضر رہتا تھا اور بعض مزاجیب کا تذکرہ یا کلندرانہ مذاق کے جملے عرض کرتا تھا تاکہ حضور محظوظ ہوں اور دو لقمہ زیادہ تناول فرمائیں، کیونکہ غذا آپ نے بہت کم کر دی تھی اور وفور ضف سے چلنے میں پاؤں کو لغزش ہوتی تھی۔ میں نے یہ بھی اختیار کیا تھا کہ 1 بجے دن کو چونکہ اکثر تخلیہ رہتا تھا، خالی رہتا تھا،
اس وقت سرکار عالم پناہ کی دل بستگی کے واسطے مشائخین عظام کا عاشقانہ کلام سناتا تھا۔ چنانچہ ایک روز والد مرحوم کی غزل، جس کا مطلع یہ ہے: ما کافر عشقیم دیگر کار نہ دارین، ما کافر عشقم دیگر کار نہ دارین، از کفر و از اسلام سروکار نہ دارین۔ جب میں یہ پڑھنا شروع کی تو حضور نے پہلا سیر سن کر دست مبارک بلند کیا اور فرمایا کہ یہ کس کی غزل ہے؟ عرض کیا کہ والد مرحوم نے لکھی تھی۔ ارشاد ہوا کہ وہ فقیر تھے، لیکن خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا کلام حضور کو زیادہ پسند تھا، بلکہ اکثر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ مرید ہو تو ایسا ہو جیسے امیر خسرو اپنے پیر کے مرید صادق تھے، مگر پیر کو بھی لازم ہے کہ ایسے خلوص و محبت سے مرید کی نگرانی کرے کہ ماں بین پیر و مرید حجاب غیرت نہ رہے اور باہم اتحاد بلکہ ایبت ہو جائے، کیونکہ پیر و مرشد کا رشتہ ایسا ہے جیسے باپ اور بیٹا، یا استاد و شاگرد، یا شوہر و بیوی، جو متحد اور باہم خیر اندیش ہوتے ہیں۔ یہی صورت پیر و مرید کی ہے۔ پیر کی عنایت و شفقت ہی سے مرید کے دل میں اطاعت و محبت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور بالآخر یہی اطاعت و محبت اس کو فائز المرام کرتی ہے۔ پیر و مرید کو اگر باپ اور بیٹا سے قیاس کیا جائے تو اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھو کہ وہ مجازی باپ ہے اور پیر روحانی باپ ہے۔ وہ جسمانی نشو و نما کے واسطے اگر لذیذ غذائیں کھلاتا ہے تو یہ روحانی عروج و ترقی کے لیے نغمائے معنوی سے پرورش کرتا ہے۔ وہ ہر وقت اگر امراض جسمانی سے محفوظ رکھتا ہے تو یہ ہر آن اغوائے شیطانی سے نگاہ داشت کرتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے اموال ظاہری کا مالک ہوتا ہے، مرید اپنے پیر کے علوم باطنی کا مستحق ہے۔ جس طرح بیٹا اپنے باپ کی نشانی ہے، اسی طرح مرید اپنے پیر کی زندہ یادگار ہے۔ اور اگر پیر کو بجائے استاد اور مرید کو بمنزلہ شاگرد تصور کرو تو یہ تمثیل بھی صادق آتی ہے کہ استاد اپنے فنون سفینہ سے شاگرد کو فائدہ پہنچاتا ہے اور پیر علوم سینہ کے فیوز و برکات تفویض فرماتا ہے۔ یہ استاد مجازی ہے جو شاگردوں کو علوم ظاہری سے ماہر کرتا ہے، اور پیر چونکہ معلم حقیقی ہے وہ مرید کو معنوی تربیت سے شائستہ بناتا ہے۔ جس طرح مجازی استاد کی تعلیم سے مختلف لغات معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح حقیقی معلم کی توجہ نقاط حقیقت اور رموز معرفت سے آگاہ کرتی ہے۔ مجازی استاد کی عنایت سے شاگرد روشن خیال ہوتا ہے تو حقیقی استاد کی ہدایت سے مرید کا مقدر قلب نورانی ہوتا ہے۔ استاد بھی اپنے شاگرد کی نگرانی کرتا ہے اور پیر بھی اپنے مرید کا معاون و دستگیر رہتا ہے۔ دست پیر از گائے بانا کوتاہ نیست، دست پیر از گائے بانا کوتاہ نیست، دست اوجز کی قبضہ اللہ نیست۔ الہٰذا اذن و شوہر کا اتحاد اور پیر و مرید کا تعلق بھی تقریباً یکساں اور بہت مشابہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح باہم میاں اور بیوی ہمراز ہوتے ہیں، اسی طرح پیر مرید کی حالت سے خبردار
اور پیر مرید کا رازدار ہوتا ہے، اور مرید پیر کا رازدار ہوتا ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ جب تک زن و شوہر میں حجاب رہتا ہے نکاح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہی صورت پیر و مرید کے تعلقات کی ہے کہ جب تک مرید محجوب ہے پیر کے فیوز و برکات سے مستفید نہیں ہو سکتا، اور یہ حجاب در حقیقت خود پرستی کا نام ہے۔ البتہ حجاب غیریت کو صرف محبت کا ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور جب یہ حجاب اٹھ جاتا ہے تو مرید کو تصدیق ہو جاتی ہے، اور جو سے وزد میں زبان حال سے کہتا ہے کہ ماں کے از عین الیقین حق الیقین را دید ایم، از دلیل ظن و تشکیک برہان فارغیم۔ اور یہ تو مسلمہ ہے